پہلے جلالپور جٹا میں تشریف لائے تھے کم و بیش 2 دفعہ. تو سب سے پہلے الیاس اتاری صاحب آپ کو سلام کہہ رہے تھے. علیکم السلام. ادھر آپ نے ایک محمدیہ مسجد ہے, عصر کی جماعت ادھر کروائی تھی اور اس مسجد کی خادمیت ہے اس وقت میرے پاس. تو دوسرا پیارے بابا جان آپ نے ادھر کھانا کھایا تھا, ٹھیک ہے, بہت یاد رکھا آپ نے. تو آپ تو چھوٹے ہوں گے اس وقت. میں 1994 میں بیعت ہوا تھا, 7ویں کلاس میں پڑھتا اس تھا. وقت عمر بہت چھوٹی ہوگی آپ کی. جی ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. تو ادھر پیارے بابا جان کھانا کھانے کے دوران آپ نے ایک لقمہ دیا تھا مظہر بھائی کو, ٹھیک ہے, کھانے کے لیے دیا تھا, لیکن انہوں نے آج تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. لقمہ توڑ کے روٹی کا ویسے پکڑایا تھا انہیں, کھایا نہیں اس نے, کھایا نہیں انہوں نے آپ سے چھپا کے نا اپنے پاس رکھ لیا, ٹھیک ہے. اب انتقال ہو چکا ہے, ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیے گا. تو پیارے بابا جان ادھر نا مرغے کی ہڈیاں اور وہ جو روٹی کا ٹکڑا ہے, اگر ضیاء کوٹ گجرات والے بھائی یا جلالپور جٹا والوں نے وہ ٹکڑے کی زیارت کرنی ہو تو پیارے بابا جان کی کرامت ہے جلالپور جٹا میں اس وقت وہ روٹی کا ٹکڑا ابھی پیارے بابا جان ایسے نرم اور تازہ ہے کہ جیسے ایک ہی روٹی پہلے ہی دن کی یہ روٹی ہے. اور آخر میں پیارے بابا جان میرے لیے مغفرت کی دعا, میرے ماں باپ کے لیے, اور 6 سال ہو گئے میری شادی کو, اور اولاد نرینہ کے لیے دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ نیک اولاد عافیت کے ساتھ. ہڈیاں بھی تازی ہیں, ہڈیاں بھی تازی ہیں. ہم نے اس کے مقابلے میں ہڈیاں رکھی تھیں وہ بھر گئی تھی, ٹھیک ہے, ڈسپرس ہو گئی تھی وہ, تو لیکن یہ والی ہڈیاں ابھی تک بالکل قائم و دائم ہیں. سبحان اللہ. جزاکم اللہ خیر. نور کی وجہ سے. علی بھائی میں مولانا الیاس اتاری کا مرید ہوں, سمجھ نہیں آتا کیا کروں. اچھا یہ اتاری نہیں ہے, وہ اتار ہے, خود اتار کہتے ہیں عطر فروش کو. اتاری آپ ہیں, جیسے عبد القادر جیلانی تھا نا, تو عبد القادر کے مرید قادری کہلاتے ہیں. یہ قادری عبد القادر سے نکلا ہے. یہ انہوں نے اپنا تخلص رکھا ہے اتار, عطر فروش. خود بتا رہے ہیں کہ میں بچپن میں ایک چھوٹی سی مسجد میں جو ہماری اکیڈمی کا بھی چوتھا حصہ بنتی ہے, جس میں بمشکل 15-20 نمازی, وہ آج بھی کھارا در میں مسجد موجود ہے, وہاں پہ یہ امام مسجد تھے, خطیب بھی نہیں, امام مسجد, اور جھاڑو اور غبارے بیچتے تھے. آج اللہ کے فضل سے اربوں کے مالک ہیں. اللہ کا فضل ہے, بس ایک جماعت بنا لی, ٹھیک ہے, اور پھر کاروبار چل پڑا. کہیں گے نہیں جماعت سے کچھ نہیں لیتے, بس وہاں عطر کی ایک دکان ہے. بھئی لاکھوں لوگ جب آپ سے عطر خریدیں گے. آج اناؤنسمنٹ کرتے ہیں وہ کہ پگڑیوں کے 7 رنگ ہیں, اگلے دن ان کی دکانوں کے اوپر 7 رنگ کی پگڑیاں اویلیبل ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہے پہلے بیٹھ کے پلان کرتے ہیں. جی جس طرح یہاں پہ بھی ہوتا ہے نا, کوئی ادارے کا سربراہ آتا ہے, آتے ہی وردی چینج کر دیتا ہے اور اپنے کسی چاہنے والے کو ٹھیکہ دے دیتا ہے, لاکھوں لوگوں کی وردیاں پولیس کی یا فوج کی چینج ہو جاتی ہیں. بس ایک ہی جو ہے نا وہ چھکا کیا اٹھا لگتا ہے. ہاں تو یہی کام ہوتا ہے. تو مرید ہے میرے بھائی, یہ کوئی جو آپ مرید بھی ہوئے ہیں تو یہ پیری مریدی تو ہے ہی فراڈ ہے. مرید تو صرف خلیفۃ المسلمین کے آپ ہوتے ہیں, اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر. یہ بعید کہتے ہیں بیچنا, بعید عربی میں, کہ جو انسان نے, مومن نے اپنا آپ اللہ کو بیچ دیا ہے. نبی بھی جو بیعت لیتے ہیں وہ آن دا بہاف آف گاڈ لے رہے ہوتے ہیں, وہ اپنی ذات کے لیے نہیں لے رہے ہوتے. رہ گئی پیری مریدی کی بیعت, تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. آپ اپنی عبادت کروانے کی بجائے قرآن و سنت کی تعلیمات لوگوں کو بتائیں, لیکن جب وہ یہ بتائیں گے لوگ ویسے ہی چھوڑ جائیں گے, پیروں کو کہیں گے تواڈے کول عمل لینا آیا, جو قرآن و سنت ہی عمل کر کے اسی جانا ہے جنت وچ, تو تواڈے لڑ کیوں لگے سن. علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جب گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے تشریف لاتے تو ایک رکاب میں نہیں کہ ایک پیڈل میں اپنا پاؤں مبارک رکھتے ہیں. تو ایک پیڈل پر پاؤں رکھا اور دوسرے پیڈل پر جب پاؤں رکھتے تھے تو اسی قلیل ترین سیکنڈوں میں پورا قرآن پاک پڑھ لیتے تھے. یہ مولا مشکل جی کرامت ہے آپ کی, شیر خدا جی یا علی, ہاں ان کی کرامت ہے. مولا علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھتے تو قرآن شروع کرتے دوسری رکاب تک,
पाँव लेकर जाते, कुरान की तिलावत मुकम्मल कर लेते होंगे, 3 दफा सूरह इखलास पढ़ते होंगे। बाकी तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है इस तरीके से, ना नबी इस्लाम ने इस चीज़ की इजाज़त दी है, ना आपने कोई ऐसा मोर्जा करके दिखाया, ऐसी तो कोई बात नहीं है। इसके उलट बुखारी मुस्लिम में मिलता है कि तुम में से किसी की इस्तिताअत है कि वो एक रात में तिहाई कुरान पढ़ दे। साहबा ने कहा कि कौन इसकी इस्तिताअत रखेगा, तो आपने फरमाया सूरह इखलास पढ़ लो, ये तिहाई कुरान के बराबर है। तो वहां तो किसी साहबी ने नहीं कहा कि इमाम हनीफा ने एक टांग पे 15 सिपारे पढ़ने बाद में खाने काबे में खड़े होके और दूसरी टांग पे 15 सिपारे पढ़ने। उम्मत के अंदर बड़े आबिद जो चंद गुजरे हैं उनमें से इमाम हनीफा रहमतुल्लाह तआला है। जिंदगी में 55 हज किए उस शख्स ने, और एक हज के मौके पर वो खाने काबा के मुतवल्ली के पास गए जिसके हाथ में चाबी होती है, शाबी खानदान के। क्या लगा, मेरी दरखास्त ये है, अगर आप इजाजत दें तो मैं काबे के अंदर जाना चाहता हूँ। उसे ताला खोल दिया। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह तआला अंदर चले गए, एक टांग ऊपर उठा करके कुरान करीम की तिलावत शुरू की, आधा कुरान पढ़ा, एक टांग पर खड़े हो गए। उसके बाद फिर दूसरी रुकू किया, फिर दूसरी टांग नीचे रखी, फिर एक टांग ऊपर उठा करके फिर आधा कुरान करीम पढ़ा और सलाम फेरने के बाद कहा, या अल्लाह और कुछ नहीं चाहता हूं, सिर्फ मुझे माफ कर दीजिए। फरमाते हैं 15 साल मैंने इस तरह गुजारे, इशा की नमाज के बाद अपने हुजरे में जाता, खूंटी एक गाड़ी हुई थी दीवार में, कुछ भी समझ लें हुक लगाया हुआ, उसको पकड़ लेता और एक टांग उठा लेता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा से कुरान पढ़ना शुरू करता और उठाई हुई टांग जमीन पर उस वक्त रखता था जब पूरा कुरान खत्म कर लेता था। अच्छा, मुझे नहीं समझ आती ये एक टांग और दूसरी टांग का जिक्र क्यों करते हैं? मतलब कोई उनको कोई करतबबाज, कोई जगलर बनाने की कोशिश करते हैं। नबी इस्लाम ने कभी एक टांग के ऊपर एक नमाज और दूसरी टांग पे दूसरी नमाज पढ़ी है? अच्छा, लोग किस तरह फखर से इसे बयान कर रहे होते हैं, 15 सिपारे एक लातुते और 15 इकुते पढ़े। यार भाई, 2 लता इस्तेमाल को किसी ने मना किया है? लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऐसी बातों को करामत बोलते हैं। इसमें ज्यादा थकने के चांस हैं। आप एक टांग के ऊपर अगर 15 सिपारे पढ़े, बल्कि जो बयान कर रहे हैं ना उन्हें कहे कि आपसे हम सिपारे नहीं डिमांड करते, ये एक सिपारा पढ़ने में आधा घंटा लगता है, तो 15 पारे ऑलमोस्ट 7.5 घंटे बने। 7 घंटे तू तो पहले एक लाते के लोग 10 न बनो यार, ना कर, खाली नहीं खड़ा हुआ जाता। और ये कौन सी सुन्नत है? ये जरूर सुन्नत है कि नबी इस्लाम अगर क़याम के दौरान थक जाते तो एक टांग पे थोड़ा वजन डाल देते, ये नहीं कि दूसरी टांग उठा लेते थे। नमाज का एक प्रोटोकॉल है, आपने अल्लाह के सामने इस तरीके से खड़ा होना है कि उसका प्रोटोकॉल हो। ये कौन सा तमाशा के लात चुकी है? कुछ हया कर। एक लात उठा के, एक लात चुप के तो बंदा खड़ा भी नहीं हो सकता। यकीन करें, बंदा थक जाता है। ये हो सकता है कि दूसरे आदमी को रस्सी यूं पकड़ी हुई हो, खाली एक टांग पे कौन खड़ा हो सकता है यार? लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऐसी बातों को करामत बोलते हैं। हाँ, जिसकी 4 टांगे हैं ना वो खड़ा हो सकता है 3 टांगों पे, 2 टांगों वाला तो एक टांग पे नहीं खड़ा हो सकता। सीधी सी बात है यार। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी इस्लाम एक दफा घर में दाखिल हुए तो आपने एक रस्सी लटकी हुई देखी। आपने फरमाया, ये रस्सी किसने लटकाई हुई है? तो बताया गया आपकी बेटी जो ज़ैनब है ना, वो इबादत करती है और अपना जूड़ा जो है ना इससे बांध लेती है नमाज पढ़ने के दौरान, ताकि जब नींद आए और झटका लगे और आंख खुले। आपने फरमाया, खोलो रस्सी। ये कौन सा तरीका है? नमाज उस वक्त तक पढ़ो जब तक के तुम्हारी तबीयत तुम्हारा साथ दे, नफली नमाज, उसके बाद आराम करो। अल्लाह के नबी इस्लाम ने तो वो रस्सियां भी खुलवा दी हैं, अपनी बेटी की रस्सी, ये बुखारी मुस्लिम दोनों में है, जो उन्होंने अपना जूड़ा बांधने के लिए लटकाई हुई थी कि मुझे झटका लगे तो मैं फिर दोबारा नमाज शुरू कर दूं। इस तरह की जबरदस्ती की नमाजें तो अल्लाह के नबी ने पसंद नहीं की हैं। जो रस्सियां खुलवाते हैं, ये टांग, एक टांग वाले जो ये मुर्गे और मुर्गाबियां जब खड़े हुए नमाजें पढ़ रहे होंगे, इनके साथ वो क्या करेंगे? क्या दीन बनाया इन्होंने? तो वो तिहाई कुरान के बराबर है सूरह इखलास। तो उसमें ये आज भी मुमकिन है कि आप एक रिकाब में पांव रखें और दूसरे में रखने से पहले पूरे कुरान का सवाब हासिल कर लें 3 दफा सूरह इखलास पढ़ के, तो इंशाल्लाह मिल जाएगा। माशाअल्लाह ताला इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने बहुत ही के वक्तों में अजान का इंतजार करें। अब अजान अहले हदीस की आ जाए, किसी और मस्जिद की आ जाए, तो उसमें क्या पाबंदी है? कोई घड़ी देख के करता है, कोई किसी और जोन में सफर करना होता है, सही वक्त क्या है इसका? देखें, जब तक घड़ियों वाला सिलसिला नहीं था ना, उस वक्त तक तो ये बिल्कुल सही बात है कि बुखारी मुस्लिम में मिलता है कि 2 अजानें होती थी। एक अजान सैयदना बिलाल देते थे, सही बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है, और वो अजान होती थी सहरी के वक्त उठाने के लिए। अल्लाह के नबी इस्लाम की हदीस है बुखारी मुस्लिम दोनों में कि जब बिलाल अजान दें तुम खाना पीना मौकूफ ना करो, अलबत्ता इब्ने उम्मे मक्तूम जब अजान दे तो तुम खाना पीना छोड़ दो, क्योंकि वो नाबीना शख्स हैं और वो उस वक्त तक अजान नहीं देते जब तक कि उन्हें कोई तुलुए फजर का पता ना दे। ये पूरी हदीस है बुखारी मुस्लिम में, जिसके अंदर दोनों अजानों का जिक्र मौजूद है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में अजान ही अनाउंसमेंट होती थी खत्म सहरी की, क्योंकि टाइमिंग तो नहीं थी, कोई चीज स्टैंडर्डाइज है नहीं थी। आज के दौर में ऐसा नहीं है, इसी वजह से आपको टाइमिंग्स डिफरेंट नजर आती है। अब अजान सिर्फ नमाज फजर की जमात के लिए हो रही होती है, यही वजह है कि कोई 5 मिनट लेट दे देता है, कोई 3 मिनट लेट दे देता है उन्हें। इसलिए आप देखते हैं अक्सर मसाजिद में अनाउंसमेंट हो जाती है कि खाना पीना बंद कर दें, सहरी का वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन अजान 5 मिनट बाद वो देते हैं जाके। आपके पास अपना टाइम टेबल मौजूद है, अगर अपने सिटी का वो स्टैंडर्डाइज है। खत्म सहरी और इफ्तार के अंदर कोई फर्क नहीं है। जो अहले तशय्युह के यहाँ भी थोड़ा बहुत फर्क पाया जाता है ना, वो भी उनके अब जदीद उलमा ये कह रहे हैं कि वो हमने एहतियात के तौर पे किया था। जब एक चीज साइंटिफिकली साबित हो गई कि तुलुए फजर हो गई और वहां से गुरूब आफ्ताब हो गया, कि सूरज का गुरूब होना यकीनी हो गया, वो पहले यकीन को गेन करने के लिए कहते थे कि थोड़ी सी स्याही भी आ जाए। अब हमें साइंटिफिकली ये पता है
लाइट के एतबार से भी, लेट लॉन्ग्स के एतबार से पूरी कैलकुलेशन हुई है कि ये जमीन की कर्वेचर है और इसके बाद सूरज वाकईतन गायब हो चुका है या इस वक्त जो है वो खत्मे सेरी हो चुकी है और तुलुए फजर हो चुका है, तो अब तो ये झगड़ा खत्म होना चाहिए। तो आप इस्लाम 360 के अंदर भी है और जो मुस्लिम प्रो है सॉफ्टवेयर उसके अंदर भी, और टाइम टेबल भी मुख्तलिफ मकातब फिक्र के लोगों ने छापे में, तो उनको आप फॉलो करें, अपनी घड़ी को देखें, आप मस्जिदों की अजान को ना देखें। यही वजह है कि लोग वो 15 मिनट तक अजानें होती रहती हैं और लोग अजानों के दौरान खाते रहते हैं, और वो भी उन्होंने गलत मतलब लिया उस हदीस का। वो दाऊद में हदीस है कि कोई शख्स सेहरी के लिए उठा और उसने खाना पीना शुरू किया और अचानक अजान शुरू हो गई। अब जब वो अजान अचानक शुरू हुई है ना, वो ट्रांजिशन पीरियड है, तुलुए फजर दाखिल हो रही है, तो नबी सामने फरमाया जल्दी जल्दी जो अपने सामने बर्तन है ना उसमें से थोड़ा सा ले लो ताकि वो ट्रांजिशन पीरियड का थोड़ा सा एज हासिल कर लो। जिस तरह बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि जिसने तुलुए आफ्ताब से पहले फजर की एक रकत भी पा ली उसने पूरी नमाज पा ली, और जिसने गुरूब आफ्ताब से पहले असर की एक रकत पा ली, अगरचे बाकी की 3 रकतें उसकी गुरूब आफ्ताब के बाद हुई, उसको असर की नमाज उसकी कज़ा नहीं होगी। तो ट्रांजिशन पीरियड का एडवांटेज लिया, ना कि ये कि आपने ये तमाशा लगाना है कि आप यहाँ तो पाकिस्तान में आप अजानों पे उठे ना तब भी आप आधा घंटा खाते रहे 2000, तो रोजा नहीं होगा। अच्छा हाँ जी, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, ये इस मसले का भी कोई हल है? जदीद तकाज़ों में ये होता है सफर में भी इफ्तार तक पहुंचेंगे, हमारे यहाँ तो ये होता है कि भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हादसा हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, खजूर मुंह में रखना है, तो अगर थोड़ी 5-10 मिनट ताखीर हो जाए, ये चले आधा घंटा हो जाए तो रोजा चला जाएगा हाथ से, ये बाकी रहे? नहीं, रोजे को कोई फर्क नहीं पड़ना। देखें जल्दी के चक्कर में तो हमने देखा कि यहाँ पे अहले हदीस हज़रात तो बाज़ औक़ात 5 मिनट पहले ही अज़ान दे देते हैं, तो लोगों के रोजे तोड़वा रहे हैं। अच्छा हाँ जी बिल्कुल, हमने अपने जेलम शहर के अंदर ऑब्जर्व किया कि आजकल बिल्कुल वो अज़ानें उनकी ठीक है, हनफियों की भी बात हो रही है, जैसे ही रमजान शुरू होना है ना एक दिन में कौन सा ऐसा टाइम टेबल चेंज हो जाता है, बस एक उनके दिमाग में एक चीज छाई हुई है तो वो अज़ान पहले दे देते हैं, लोगों के रोजे तोड़वा देते हैं। आपने टाइम टेबल को फॉलो करना है। हालांकि अहले हदीस हज़रात का सबसे बड़ा इदारा दारुस्सलाम पब्लिकेशन है, उनकी अपनी टाइमिंग के मुताबिक भी ना 6-7 मिनट पहले वो गुरूब आफ्ताब करवा रहे होते हैं, और दारुस्सलाम की टाइमिंग बिल्कुल दुरुस्त है, तो वो अपनी टाइमिंग को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो 1955 के अंदर कहीं उन्होंने कोई टाइम टेबल उनके लोगों ने उस वक्त कैलकुलेट जो लिमिटेड सोर्सेज के अंदर किए, हम उनकी नीयत पे शक नहीं करते, लेकिन अब तो हमें पता चल चुका है कि प्रॉपर टाइमिंग कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, तो उसके बाद तो मेरा ख्याल है कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो ये अफरा तफरी मचाना और इसकी वजह से एक्सीडेंट करना कोई जरूरत नहीं है। ताखीर हो जाए तो कोई मसला नहीं है। ताखीर जिसको कंडेम किया गया ना वो जानबूझ के ताखीर करना है, बैठे हुए हैं और जानबूझ के आप जो है ना वो इफ्तार को लेट कर रहे हैं खामखा, तो जाहिर है कि आप अल्लाह के हुक्म को तोड़ रहे हैं ना। सुन्नत तो ये है कि आपने सहरी जो है वो लेट से लेट करनी है और इफ्तार जल्दी से जल्दी करना है, लेकिन टाइम से पहले नहीं करना। और उसके पीछे हिकमत यह है कि इस्लाम की एक मेंटालिटी है कि इंसानियत की जिसमें बेहतरी हो। बेहतरी तो यही है ना कि आपके रोजे का स्पैन कम हो जाएगा, वहां से आप सारी लेट करें और इफ्तार टाइम पे फौरन कर लें, तो आपको वो तकलीफ और मुशक्कत जो रोजे की है वो कम से कम वक्त के लिए गुजारनी पड़ेगी। बाकी इसको जो सुन्नी शिया कॉन्फ्लिक्ट बना के एक मुसीबत खड़ी कर दी है ना, तो ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, कुछ रिसर्चर नाम हाथ ये भी कहते हैं जी दीन तो एक ही है, अल्लाह ताला ने जो वक्त रखती है वो सबके लिए यकसा है। मसलन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जो रोजे रखे जाते थे, आज उनकी कौम या उनसे चाहने या मोहब्बत का दावा करने वाले चांद देख के इफ्तार कर रहे हैं, तो असलन तो हमें वहीं तक जाना चाहिए, ताखीर करनी चाहिए, बजाय कि बिल्कुल जब सूरज अपनी किरणें छोड़ रहा हो, रुखसत कर रहा हो, उस वक्त अलविदा ना करें। देखिए कुरान में बिल्कुल वाज़ेह है कि आपने रोजे को मुकम्मल करना है रात होने तक। अब रात की डेफिनेशन जो है वो यही है कि गुरूब आफ्ताब के बाद रात हो जाती है। ये जो शाम का लफ्ज बोला जाता है ना, वो गुरूब आफ्ताब से लेके इशा का वक्त दाखिल होने तक को शाम नहीं कहा जाता। शाम जो है वो गुरूब आफ्ताब से पहले है। असर और मगरिब का दरमियानी जो फर्क है ना, इसे शाम कहा जाता है। जो लोग वो अहले तशय्युअ हज़रात भी प्ली लेते हैं ना कि लैल का लफ्ज है, तो लैल रात है। रात कब शुरू होती है? जब गुरूब आफ्ताब होगा। हाँ, तो बस गुरूब आफ्ताब के बाद रात शुरू होगी। आप गुरूब को इंश्योर करें, ये मैं भी इस हक में हूं कि गुरूब को इंश्योर करना जरूरी है। मैं तो इन नज़ारों के साथ रोजा नहीं इत्तेफाक करते हैं कि पहले मगरिब की नमाज पढ़ लें फिर इफ्तार करें। नहीं, पहले आप इफ्तार करें, ज़ाहिर है उस मुशक्कत में अपने आप को ढूंढ डालना है। आप पहले इफ्तार करें, फिर तसल्ली से आप नमाज पढ़ें। कहते हैं कि खुद सुन्नत का तरीक़ाकार भी ये रहा और शेखैन का तरीक़ाकार भी है। वो जो अलमुअत्ता ममालिक से ये रवायत पेश करते हैं वो मुनक़ते है। वो जिस रावी ने बयान किया है ना हजरत अबू बकर का ज़माना उसने पाया ना हजरत उमर का, और उसने कहा जी शेखैन जो है वो नमाज मगरिब पढ़ने के बाद इफ्तार करते थे, वो अलमुअत्ता ममालिक की रवायत ही मुनक़ते है। बल्कि मैं एक दफा अपने उस्ताद के पास बैठा हुआ था, जो मेरी एक ही रिकॉर्डिंग है मौलाना इसहाक साहब रहिमहुल्लाह के साथ, तो उस दौरान उन्होंने एक किताब उठाई हुई है और वो ऐनक से कर रहे हैं, और फिर वो उन्होंने साथ ही बोला कि भाई ऐने तो शेखैन का ज़माना ही नहीं पाया हुआ, एक ही में कहता है। वो यही मसला उस वक्त बयान कर रहे थे और ये वीडियो में भी आया हुआ है। यानी ये जो मैं कह रहा हूं ना रवायत मुनक़ते है, तो ये मेरा सिर्फ मौक़िफ़ नहीं है, जो इल्म हदीस में एक्सपर्टीज रखने वाले लोग हैं। मौलाना इसहाक साहब के बारे में तो कोई नहीं कह सकता ना कि वो कोई सुन्नी शिया कॉन्फ्लिक्ट से आजाद नहीं हुए थे। यकीनन वो आजाद थे, वो तो इत्तेहाद उम्मत में इस दौर में इमामों में। क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमारे वो जो मुर्शिद हैं मिसबाई साहब, हाँ, अब मिसबाई साहब जो कुछ बयान कर रहे हैं बुजुर्ग ही लिख के गए हैं। ये कश्फुल मजूब में वाकया लिखा हुआ है, ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा तो सोना, दरख्त सारे का सारा सोने का और पत्ते सोने के और जड़ें भी, हाँ ना, एंड तक अंदर हाँ ना, यानी मैं भी होते ही सा। हाँ, यही मतलब होता है ना। उसको कहते हैं यारो
पेशाब करने बह गया तो मिट्टी दी टेमा तो चुकी नहीं, जरा मिट्टी दी 3 टेमा पड़ा ताकि बाद में पाक भी हो जाए। अब वो जो है ना वो मिट्टी उठाने के लिए नीचे हुआ, तो नीचे देखा तो जमीन सोने की जमीन सोने की वो बड़ा हैरान हुआ ये क्या हुआ, दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना। अब बाबा जी ने काम किया था, उसको आवाज मार लगा के कहते हैं ओ सन्यासी बाबे लगता तो मगरब की जमात छड़वा के छड़ना है, क्यों नहीं मिट्टी दी टेमा फड़ान दिया। और कहता है कहां से पकड़ाऊं, मिट्टी है नहीं, जहां तक नजर जाती सोने सोना। उसको कहते हैं फिर चल सोने की 3 डलियां दे दे। वो कहता है हुजूर आप इतने बड़े आलिम हैं, आप कितने मुरीद हैं, आपको मसला नहीं पता कि सोने से इस्तंजा नहीं होता। उठ के कहने लगे सानू फिर वो दे गए जिन्हें इस्तंजा भी नहीं होता कुछ है दे के जानी दे सानू की गया। दादा हजूर कश्फ मजूब में लिखते हैं ये फिक्रे उनकी जुबान से तब अदा हुए जब उस दरख्त के नीचे थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। आप फरमाते खुदा की इज्जत और अजमत की कसम, पूरा दरख्त, उसकी टहनियां, उसका तना, उसकी जड़ें भी सोने की हो गई, सारा, हाँ सारे सोने का। तो ये वो तालीमात हैं जो इनके बुजुर्गों की किताबों में लिखी है, ये डिफेंड कर रहे हैं। हम इसके जवाब में फिर आपसे ना पूछें कि तुम बुजुर्गों के बारे में क्लेम कर रहे हो कि वो नीचे देखते थे सोना बना देते थे, दरख्तों को सोने का बना देते थे। खुदा के लिए सूरह बनी इसराइल के अंदर जो काफिरों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 9 मौजज़ात मांगे थे ना, उनमें से एक मौजज़ा यह भी था कि इसका कोई सोने का घर बन जाए, तब इसे पैगंबर मानेंगे। तो अल्लाह ताला ने पता इसके जवाब में क्या कहा कि तुम फरमाओ मैं तो बशर हूं, रसूल हूं, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाला हूं, ये अल्लाह के इख्तियार में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो ऊपर देखें तो सोना, नीचे देखें तो सोना तो नहीं हुआ, जहां पे नबूवत भी स्टेक पे लगी हुई थी इस हवाले से कि काफिर वो डिमांड कर रहे थे मौजज़ा। तेरे बुजुर्गों का इतना मकाम हो गया कि उनके लिए बाद में ये सारी चीजें सोने की बन जाएंगी। चले इसके बारे में कह लेगा जी वो अल्लाह ताला की मशीयत ये थी कि काफिरों को मौजज़े के तौर पे चीज नहीं दिखानी, सिर्फ कुरानी मौजज़ा है। चले आगे चलते हैं। सूरह अत-तौबा में अल्लाह ताला फरमाता है कि ग़ज़वा तबूक के मौका पर जब कुछ गरीब असहाब रसूलुल्लाह के पास आए और उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमारे लिए कोई साजो सामान का बंदोबस्त कर दें, कोई सवारी का, 700 किलोमीटर दूर जाना है रोमन एम्पायर के बॉर्डर के ऊपर तबूक के लिए, तो हम भी आपके साथ चलेंगे। तो नबी इस्लाम ने फरमाया कि मैं अपने पास कोई ऐसी चीज नहीं पाता कि मैं तुम्हारी इस हवाले से कोई मदद कर सकूं, ना सवारी के तौर पे ना साजो सामान के तौर पर। ऐ नबी तुम देखते हो कि ये तुमसे इस हाल में वापस पलटते हैं कि इनकी आंखें आंसुओं से तर होती हैं इस गम के सबब कि वो अपने नबी के साथ क़िताल में शामिल नहीं हो सकेंगे। अब नबी इस्लाम तो कह रहे हैं कि मैं तो कोई ऐसी चीज नहीं पाता कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तो उस मौके पर ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा तो सोना क्यों नहीं हो गया? वो तो जामे तिर्मिज़ी में आता है कि सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की राह में सदका और खैरात किया, सोने की अशरफियां और ऊंट, और वो उन्होंने कमाए हुए थे। वो ऊपर देखे तो सोना, नीचे देखे तो सोना नहीं थे। तो तुम्हारे बुजुर्गों के लिए हम कैसे मान लें? सही बुखारी में आता है कि सैयदना अबू बकर जब खलीफा राशिद बनाए गए तो उन्होंने सहाबा इकराम से कहा कि तुम अच्छी तरह जानते हो मेरा कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन अब तुमने हुकूमत की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी है, तो मेरे बाल बच्चों का क्या बनेगा? मेरे लिए कोई वजीफा मुकर्रर करो। तो सहाबा इकराम ने फिर मशवरा करके एक जो आम मुहाजिर का वजीफा था वो खलीफा राशिद के लिए मुकर्रर किया। और बुखारी के अल्फाज पता क्या है कि अबू बकर उमूरे हुकूमत चलाएंगे और इसके एवज जो मुसलमान हैं वो इनके बीवी बच्चों का खर्चा उठाएंगे। कितनी गुस्ताखी है कि अबू बकर के घर वालों का खर्चा मुसलमान उठा रहे हैं इनके बकौल। लेकिन हमारे नजदीक ऐसा ही होता है भाई। ये नहीं हुआ कि हज़रत अबू बकर ने मुसल्ला उठाया तो नीचे से सोना निकला, नहीं निकलता ऐसे सोना, ऐसा तो नहीं होता। ऊपर देखें तो सोना, और देखें ये लोग दावे करते हैं हम जी सहाबा इकराम वाले बैत के माने, और नस्ल तो है तो पता ही नहीं सहाबा इकराम वाले बैत दा कोई, तुसी बाबियां दे मनने वाले हो। यही मिसबाई साहब एक और वाकया सुनाते हैं एक बुजुर्ग का। हमारे बुजुर्गों ने कोई लतीफे नहीं लिखे थे। ये किताब है तज़किरा गौसिया, ये गौसरी शाह साहब रहमतुल्लाह तआला के मलफूज़ात। फरमाते मैं हज करने के लिए गया और मैं बंबई बंदरगाह से बहरी जहाज पे बैठा, कहते इसी तरह जहाज बंबई बंदरगाह से निकला, थोड़ा सा जहाज आगे गया होगा तो बाबा जी आ गए और आगे मेरे वाले साहब को कहते हैं मौलवी साहब ये तो बताएं जद्दा कब आएगा? तो कहते मेरे वाले साहब मुस्कुरा के कहने लगे बुजुर्गो वो ये तो जहाज बंबई बंदरगाह तो चले आए, 11 दिन लगने ने फिर जद्दा आएगा। कहते हैं बाबा जी चले गए, असर पढ़ के फिर आए, वही सवाल, मेरे वाले साहब का भी वही जवाब, फिर चले गए, मगरिब पढ़ के फिर आए, फिर वही सवाल। किस दफा मेरे वाले साहब भी गुस्से में आ गए, कहने लगे बाबा जी गल ना करिए, बार बार ना हो मेरे का, मैं तो 11 दिन तो पहले ले आ नहीं सकता, जो तुसी ले आ सकते हो तो ले आओ। कहते हैं वो बाबा जी मेरे वाले साहब को कहते हैं फिर सबसे पहले कौन सी बंदरगाह आएगी? तो मेरे वाले साहब ने कहा मुखा, फिर कौन सी आएगी? हुदैदा, फिर कौन सी आएगी? अदन, फिर कौन सी आएगी? मेरे वाले साहब ने कहा जद्दा। तो बाबा जी कहते हैं देखो जद्दा आ गया जी। तज़किरा गौसिया, हमारे बुजुर्गों ने कोई लतीफे नहीं लिखे जी। वो कहते हैं कि वो समुद्री जहाज के जरिए हज या उम्रे के लिए जा रहे थे और बार बार कैप्टन से आगे पूछते थे कि भाई कब आएगा जद्दा? तो कहता था अभी तो ये बंदरगाहें आएंगी फिर, और फिर वो वही जो इनकी कहानी थी वो छोड़ दी उन्होंने। वो कहते हैं कि जी वो बुजुर्ग जो है वो उन्होंने अपनी करामत दिखाई, उन्होंने कहा जी कैप्टन साहब लो फिर जद्दा आ गया जी। हाँ इन्होंने पता सी कि जद्दे तो बाद इंजीनियर साहब ने भी आना है। इतना बड़ा ब्लंडर बाबे से हो गया। यही मैं कहता हूं इन बाबों को ना कुरान का पता, ना सुन्नत का पता, ना इनको नमाज ठीक आती है, ना इन्हें ज़कात के मसाइल पता है, ना इन्हें हज के मसाइल पता है। इतनी बड़ी खराबी हो गई
کہ جو احرام باندھنے کی جگہ تھی میقات، وہ یہ سب کانٹیننٹ سے وہ جا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اس طرف سے جا رہے تھے. یلملم ایک جگہ آتی ہے جو جدے سے بہت پہلے آتی ہے، ایون جہاز کے پائلٹ کو بھی پتا ہے. آپ عمرے کے لیے جائیں وہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ یلملم آنے والا ہے، اگر کسی نے احرام نہیں باندھا ہوا یا احرام باندھا ابھی تک نیت نہیں کی تو نیت کر لے، کیونکہ اس کے بعد تو دم واجب ہو جائے گا. ان کے بابے نے ڈائریکٹ جدے پہنچا دیا جہاز، وہ کوئی نہیں پہنچا، کہانی پہ کراندہ جائے. لیکن چلو یہ تو کہتے ہیں نا پہنچا. ہم کہتے ہیں جس بابے کو مسائل نہیں پتا پکڑ کے مفت میں پورے کے پورے بحری جہاز کے اوپر جو ہے نا وہ دم واجب کروا دیا. سینکڑوں لوگ سوار ہیں، سینکڑوں بیڑے آپ جا کے ڈھونڈے، یعنی نیکی کی تھی کہ الٹا مصیبت ہی پا چھڑا ہے. اور یہ شوق سے بیان کرتے ہیں، یعنی پورے جہاز کو اڑا کے وہاں پہ پہنچا دیا. یہ نا جہاز تو اڈگل بنیا تھے کوئی نہیں، ہاں نہ تم سے سٹیم انجن بنا، نہ تم سے ہوائی جہاز بنا. پوری زندگی تمہارے بزرگ مکے مدینے جاتے رہے، ٹھیک ہے، کسی کو تیل نظر نہیں آیا. تیل جا کے 1960 میں جا کے جو ہے وہ آرامکو کمپنی جو امریکہ کی، انہوں نے جا کے وہاں پہ نکالا تیل. تو بزرگ کدھر رہے؟ سب کہانیاں کراتے رہے. اچھا اب میں آپ کو بتاؤں، مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے، بنو سلمہ ایک چوراہے پر کھڑے ہوئے تھے، نبی الاسلام پاس سے گزرے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کس لیے کھڑے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم دور گاؤں ایریا سے آتے ہیں تو نماز میں لیٹ ہو جاتے ہیں، ہم نے ارادہ کیا کہ ہم مسجد نبوی شریف کے پاس مدینہ شریف میں ہی شفٹ ہو جاتے ہیں تاکہ نماز پہ ہم ٹائملی پہنچ جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جتنے قدم چل کے آتے ہو نا تو اتنا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. تو پھر بنو سلمہ نے مدینہ شریف میں شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر دیا. اب مجھے بتائیں اس وقت رسول اللہ نے یہ مشورہ کیوں نہیں دیا کہ اڑ کے آ جایا کرو، بعد میں بابے جو اڑیں گے؟ او بھائی کوئی نہیں تھا اڑتا. اس کا مطلب صحابہ کرام کو ایکٹنگ میں نہیں کر رہے تھے، وہ نہیں اڑ سکتے تھے بیچارے، اسی لیے مدینہ شریف شفٹ ہو رہے تھے. یہ ہے کتابوں کا دین. یہ میں آپ کو کمپیریزن ساتھ ساتھ اس لیے کروا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اگرچہ بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن یہ کوالٹیز بالکل ڈیفرنٹ ہیں. قرآن و سنت میں آئی ہوئی تعلیمات بالکل ڈیفرنٹ ہیں. اس طرح کی تعلیمات یہ لوگ پبلک کے اندر مشہور کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال صوفیاء نے شب برات کے نام کے اوپر جو عجیب و غریب قسم کی عبادات اور لمبے چوڑے نوافل بتائے، ان کی تو کوئی اصل نہیں ہے. جو تھوڑا بہت ملتا ہے وہ انشاءاللہ بتا دوں گا آپ کو. اہل سنت کے ہاں تو یہ شب برات منائی جاتی ہے چھٹکارے کی رات. برات عربی زبان میں کہتے ہیں چھٹکارے کی رات. 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات، اور 15 شعبان کا روزہ رکھا جاتا ہے. اگر آپ ان صوفیاء کے گروہ سے، جن میں اکثریت بریلویوں کی ہے، دیوبند بھی کسی حد تک اس کے قائل ہیں سوائے ان چند دیوبندی علماء کے کہ جو اہل حدیث مکتب کے زیر اثر آگے، تو وہ ان چیزوں کا انکار کر رہے ہیں. اوورال دیوبندی مکتب بھی ظاہر ہے وہی صوفیزم کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں. ان کے نزدیک یہ جو رات ہے شب برات، یہ شعبان المعظم کی 14 اور 15 کی درمیانی رات ہے، یعنی 15ویں رات. چونکہ اسلامی کیلنڈر میں رات پہلے آتی ہے دن بعد میں، تو ان کے نزدیک یہ رات وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو لوح محفوظ سے اتارا آسمان دنیا کے اوپر، اور پھر گریجولی 23 سال کے اندر قرآن حکیم آسمان دنیا سے نیچے نازل ہوا. اب ان سے پوچھیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے. اور وہ زبردستی اس کانسیپٹ میں وزن بھرنے کے لیے قرآن حکیم میں سورہ الدخان سورت نمبر 44 پارہ نمبر 25 اس کی ابتدائی جو آیات ہیں ان کا سہارا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن میں اس رات کا ذکر موجود ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم حروف مقطعات ہیں. والکتاب المبین، قسم ہے روشن کتاب کی. اس سے مراد قرآن حکیم بھی ہو سکتا ہے اور لوح محفوظ بھی. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ایک بابرکت رات میں. انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، یعنی آخرت کا ڈر سنانے والے ہیں. اس کتاب کے ذریعے ہم نے آخرت کی جواب دہی کی آگاہی کروائی انسانیت کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے. فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس مبارک رات میں ہر اہم کام بانٹ دیا جاتا ہے، یعنی فرشتوں میں کام سونپ دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پورے سال کا ایک شیڈیول دے دیا جاتا ہے. امر من عندنا، اور یہ سارے کام ہماری طرف سے ان کے سپرد کیے جاتے ہیں. انا کننا مرسلین، اور بے شک ہم ہی فرشتے بھیجتے ہیں. رحمتم من ربک، یہ رحمت ہے تیرے رب کی. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا ہے، علم والا ہے. تو یہ جو 6 آیات ہیں وہ کہتے ہیں ان 6 آیات کے اندر جو بابرکت رات رپورٹ ہوئی ہے وہ شب برات یعنی شعبان کی 15ویں رات ہے. اور کہتے ہیں دیکھیں اس میں واضح ہے کہ اس رات میں ہر اہم کام فرشتوں کے سپرد اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. جو آپ نے سنا ہے کہ جی وہ پورے سال میں جن لوگوں نے مرنا ہوتا ہے ان کے نام بتا دیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے کس کو کتنا رزق ملنا ہے،
وہ بتا دیا جاتا ہے، ہر طرح کے امپورٹنٹ کام سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ حالانکہ قرآن اگر یہ کہہ رہا ہے نا کہ ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا، تو پھر سب سے پہلے تو قرآن سے ہی پوچھنا چاہیے کہ وہ بابرکت رات کس مہینے میں آتی ہے، وہ کون سی رات ہے۔ قرآن حکیم نے خود بتا دیا ہے کہ قرآن کب نازل ہوا، وہ سورۃ البقرہ میں مشہور آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے وہ جس میں قرآن نازل ہوا، ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے یہ ہدایت ہے۔ کہتے ہیں صرف نیک لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، نہیں، قرآن کہہ رہا ہے پوری انسانیت کے لیے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہے، اور یہ الفرقان ہے، یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب۔ بہرحال اس آیت سے آپ کو یہ پتا چل گیا کہ رمضان مبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، لہٰذا اب اس کو سورہ الدخان کی ابتدائی 6 آیات کے ساتھ جوڑ لیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اسے بابرکت رات میں نازل کیا اور ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ وہ بابرکت رات رمضان المبارک کے اندر ہے، یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی صحابی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا قرآن کے اندر۔ لہٰذا اب وہ کہانی تو ختم ہوگی کہ قرآن حکیم جو ہے وہ شعبان کے اندر نازل ہوا ہے۔ پھر اسپیسیفکلی یہ جو رات ہے اس کی شان میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل کر دی ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ایک رات کے بارے میں پوری سورت قرآن میں نازل ہوئی ہے، اور وہ ہے سورۃ القدر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ایک عزت والی رات میں، ایسی رات جس میں اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، وہی بات جو سورہ الدخان میں آ چکی، فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ قرآن اس رات میں نازل ہوا ہے جس میں ہر اہم کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ بھی آ گیا کہ یہ ڈیسٹنی، تقدیر کی رات ہے جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ کے علم میں تو پہلے سے ہے، فرشتوں کے سپرد ہوتے ہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کی کیا شان ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ تو وہ رات ہے لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں، آلموسٹ 90 سال کے قریب بنتا ہے یہ عرصہ، اس سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح قدس یعنی جبرائیل علیہ السلام بھی اس رات میں نازل ہوتے ہیں، اپنے رب کی اجازت سے ہر طرح کا کام لے کر جو اللہ تعالیٰ ان کے سپرد کرتا ہے۔ سلام، یہ رات سلامتی کی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ سلامتی رہتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، یعنی ختم سحری جہاں ہو جاتی ہے اور فجر کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے، اس وقت تک یہ پوری کی پوری رات اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی ایک اہم ترین رات ہے۔ یہ جو فضیلت ہے لیلۃ القدر کی، یہ اس رات کے بارے میں ہے جو رمضان مبارک میں ہے۔ قرآن میں تو بس اتنا ہی آیا کہ یہ رمضان میں ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لیکن پھر نبی علیہ السلام نے اسے بریف کیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان مبارک کے پہلے 10 دن اعتکاف کیا، اور پھر اپنے حجرے مبارک سے سر اقدس کو باہر نکالا اور فرمایا کہ میں نے ان 10 دنوں میں لیلۃ القدر کو نہیں پایا۔ پھر اگلے 10 دن اعتکاف کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ شریف سے باہر نکلے اور فرمایا کہ میں نے ان 10 دنوں میں بھی لیلۃ القدر کو نہیں پایا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ رمضان مبارک کے آخری عشرے یعنی آخری جو 10 دن ہیں ان کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہے، 21ویں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی، 25ویں بھی، 27ویں بھی اور 29ویں بھی، یعنی یہ آخری جو 5 طاق راتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک رات ہے، نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا گیا۔ تو تم اسے رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ایون نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی جب شب قدر آئی ہے نا، صحابہ کو نہیں پتا چلا، آپ کو خواب دکھائی گئی تھی، اور ظاہر ہے نبی کا خواب وہی الہی ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ رات ایسی رات ہوگی کہ جس صبح میں فجر کی نماز پڑھوں گا تو میرے ماتھے پر کیچڑ کا نشان ہوگا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں وہ 21ویں رات جب فجر کے وقت نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی تو اس رات کافی بارش ہوئی تھی، مسجد نبوی کا چھت ٹپک رہا تھا، چونکہ آپ نیکڈ زمین کے اوپر ہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ نماز کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے تو ہم نے کیچڑ کا نشان آپ کے ماتھے پہ دیکھا، تو ہم نے کہا اچھا یہ رات تھی۔ یار اگر صحابہ کا یہ سٹیٹس ہے کہ انہیں صبح پتہ چلتا ہے، تو یہ جو کہانیاں کرواتے ہیں کہ جی وہ رات کو ہمیں پتہ چل جائے گا، یہ نشانی ظاہر ہوگی، کوئی نشانی نہیں ظاہر ہوگی بھائی، اور یہ فکس بھی نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ نبی اسلام کے مبارک زمانے میں 21ویں رات آئی، یہ 23ویں بھی ہو سکتی ہے۔ اہل تشیع زیادہ زور دیتے ہیں 23ویں کے اوپر، لیکن وہ بھی مانتے ہیں کہ 21ویں بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ صحابہ کرام صحیح مسلم میں آتا ہے وہ 27ویں کو مانتے تھے۔
تو یہ ویری کرتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی شب قدر کی ایک سیلیبریشن رکھی ہوئی ہے. کسی سال وہ 21ویں کو سیلیبریٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ, کسی سال 23ویں کو, کسی سال 25ویں کو, کسی سال 27ویں کو. مقصد یہ ہے کہ وہ 10 دن آپ اللہ کو دیں, وہ طاق راتیں دیں. باقی ہم نے تو اس کے بھی شارٹ کٹ رکھے ہوئے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے روایت کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اسے اللہ تعالیٰ آدھی رات کا قیام کرنے کا ثواب دے دے گا, اور پھر اگر اس نے صبح فجر بھی جماعت سے پڑھ لی تو پوری رات کے قیام کا ثواب. یعنی اگر آپ رمضان المبارک میں عشاء اور فجر جماعت سے پڑھ لیں, اس حال میں کہ آپ کی کوئی رکعت فوت نہیں ہونی چاہیے, یہ ذہن میں رکھیے گا. جماعت سے مراد نہیں کہتا یہ آتے جا کے مل جاؤ اینڈ تے, نہ, رکعت نہیں فوت ہونی چاہیے. شریعت میں جماعت ملنا ہے, رکعت فوت نہ ہو. تو یہ شارٹ کٹ ہے صحیح مسلم میں کہ جو رات کو عشاء اور صبح فجر پڑھ لے جماعت کے ساتھ, پوری رات کے قیام کا اسے ثواب مل جائے گا. یہ شارٹ کٹس جو ہیں وہ ہمارے جیسے جو کمزور لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ شارٹ کٹس اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں اس لیے دیے کہ کوئی بہانہ باقی نہ رہے. اسی طرح کا ایک شارٹ کٹ صحیح مسلم میں رپورٹ ہوا ہے. نبی علیہ السلام فجر کی نماز سے پہلے گھر سے نکلے اور نماز پڑھ کے اشراق تک بیٹھ کے نوافل پڑھ کے کافی دیر بعد جب گھر آئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی بیوی سیدہ جویریہ سلام اللہ علیہا وہ مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم صبح سے بیٹھی ہوئی ہو, یعنی کم از کم 3 گھنٹے تو ہو گئے تھے ان کو بیٹھے ہوئے, اور میں نے گھر آنے کے بعد 4 کلمات صرف 3 دفعہ پڑھے اور مجھے تم سے زیادہ ثواب مل گیا. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی. یہ 4 کلمات سبحان اللہ وبحمدہ تو کامن ہے نا, عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی, ان کو آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے. وہ ہم نے صبح شام کے اذکار میں بھی یہ ذکر ڈالا ہوا ہے. تو مجھے اس سے زیادہ ثواب مل گیا جو تمہیں ملا ہے. تو یہ فجر سے لے کر اشراق تک مسجد میں بیٹھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے. لیکن اس کے ایک شارٹ کٹ میں نے آپ کو بتا دیا کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ یہ 4 کلمات پڑھ لو 3 دفعہ, سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ, تو تمہیں اس سے بڑھ کر ثواب مل جائے گا. تو اس طرح کے شارٹ کٹس جو ہیں ان سے نفع اٹھانا چاہیے. اور یہ شارٹ کٹس احادیث میں اس لیے رپورٹ ہوئے کہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک جیسے حالات و واقعات نہیں دینے, سرکمسٹانسز ڈفرنٹ ہو سکتے ہیں کسی بندے کے, تو وہ شخص بھی محروم نہ رہ جائے. امال تو موجود ہیں. دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ علم حاصل کریں گے تو مشکل میں پڑ جائیں گے, زیادہ علم حاصل کریں تو آپ کو دین میں آسانیاں پتہ چل جائیں گی, مشکل میں کہاں سے پڑیں گے. تو یہ کتنی بڑی آسانی ہے کہ آپ اتنا بڑی فضیلت والا کام مختصر سے عمل سے کر لیں اور آپ کو بھی اتنا ہی ثواب مل جائے. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے, تم میں سے کسی کے اندر یہ استطاعت ہے کہ وہ تہائی قرآن پڑھ لے رات میں. صحابہ نے کہا کہ اس کی کون قدرت رکھے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص پڑھ لو, تہائی قرآن کے برابر ہے, یعنی اس کا ثواب. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, 1/3 قرآن کے برابر ایک دفعہ یہ سورت پڑھنے کا ثواب ہے. اور دیکھیں صحابہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس میں قدرت ہو سکتی ہے کہ رات میں تہائی قرآن پڑھے. یہ آپ کو کہتے ہیں ہمارے بزرگ 8 قرآن روزانہ پڑھتے تھے. صحابہ کرام تو 1 قرآن سے بھی عاجز ہیں. تو یہ یعنی بابوں کا دین ہے اور یہ کتابوں کا دین ہے. یا اللہ پاک جو کوئی شب برات میں بلکہ پورے شعبان کے مہینے میں دعوت اسلامی کو کم از کم 1500 روپے یا جو کرنسی دوسرے ملکوں میں ہو, دوسرے ملکوں والے یہ کم و بیش اس 1500 روپے کے آس پاس مطلب جمع کروا دے دعوت اسلامی کے لیے, تو یا اللہ پاک اس سے پہلے اس کو ایمان پر, اس کو اس سے پہلے موت نہ دینا جب تک کلمہ نہ پڑھ لے, اور اس کا ہاتھ جو ہے ہمیشہ اونچا رہے نیچے نہ ہو, اس کی تجوری ہمیشہ بھری رہے, اور فاقہ مستی نہ آئے, کسی کا محتاج نہ ہو, صرف تیرے در کا محتاج رہے, اور جنت الفردوس میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بن جائے. اللہم آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور اللہ پاک جو بیچارہ دے ہی نہیں سکتا, نہ میری کو مدنی بیٹی ایسی غریب ہے کہ کچھ بھی نہیں دے سکتی, تو اس کے دل میں ایک کیفیت افسوس کی پیدا ہو, اس کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرما لے. اللہم آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ پاک رہتی دنیا کے لیے یہ میری دعا جو ہے وہ ہر شب برات کے لیے, اور اس طرح دعوت اسلامی کو 1500 یا جو بھی میں نے اعلان کیا اس پر عمل کرے, ان کے حق میں بھی یہ دعا قبول ہو جائے. اللہم آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ کہتے ہیں یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ یہ ہمارے اکاؤنٹ نمبر ہے. ہم نے کبھی کسی کا نمبر نہیں بتایا, ہم تو اپنی جیب سے کھلاتے ہیں. پہلی تو بات یہ کہ دعوت اسلامی کو اسلام کی دعوت نہیں دے رہی ہے, وہ اپنے فرقہ بریلویہ کی دعوت دے رہی ہے.
جو اس فرقے کی نارمز ہیں ان کی دعوت دے رہی ہے. یہ تو اپنے دماغ سے نکال لیں. آپ مجھے بتائیں, اگر دعوت اسلامی والے یہ کہتے ہیں نماز پڑھو, تو تبلیغی جماعت والے کیا کہتے ہیں؟ بت کے آگے گر جاؤ. اور اہل حدیث جو ہے وہ جا کے کسی آگ کے الاؤ کے سامنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں. یہ کون سی اسلام کی خدمت ہو رہی ہے؟ نماز تو سارے, اور پھر ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے. دعوت اسلامی والے امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. جو امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, مسجد نبی کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, وہ آپ کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں, تو وہ اپنی نماز اور اپنے فرقے کی نماز کی دعوت دے رہے ہیں, اسلام کی نماز کی. ہاں بالکل. ہاں اب میں اس سے آپ کو میرا فرق پتہ چلے گا. ہاں ہم کیا دعوت دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں تمام فرقے مسلمان ہیں اپنی تمام گمراہیوں کے باوجود, لیکن ان کے بڑوں نے قرآن و سنت کے ساتھ غداری کی ہے, قرآن و سنت کے ترجمے کیے, خود اس پہ عمل نہیں کیا. یہ دیکھو قرآن و سنت میں یہ لکھا ہے, تمہیں یہ بتا رہے ہیں. احمد بریلوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں قرآن کے بعد سب سے افضل کتابیں بخاری اور مسلم ہے. باپا جانی الیاس قادری صاحب ٹی وی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب بخاری شریف ہے, اور باپا جانی جو خود نماز پڑھ رہے ہیں وہ بخاری میں نہیں لکھی ہوئی, وہ اس کے بالکل خلاف ہے, بغیر رفع الجدین کے پڑھ رہے ہیں. ہم یہ بتا رہے ہیں یہ جن کتابوں کا نام لے کے عزتیں ویل کر رہے ہیں نا, اور چندے کھا رہے ہیں تم سے, ان کتابوں کے یہ غدار ہیں. تو اب آپ نے ان کو چھوڑ کے رسول اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے. ان میں بات مکمل کر رہا ہوں. ہاں بات مکمل. دیکھیں نا, آپ نے پی ایچ ڈی تھیسس چھیڑا تو مجھے پورا جواب تو دینے تھے نا. یہ لوگ اپنے ساتھ جوڑ رہے ہیں, اس کا ثبوت یہ کہتے ہیں ہماری مسجد میں آ جاؤ. میں نے تو کبھی نہیں کہا ہماری مسجد میں آ جاؤ, ہماری تو مسجد ہی کوئی نہیں, ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. یہ کہتے ہیں یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ یہ ہمارے اکاؤنٹ نمبر ہے, ہم نے کبھی کسی کا اکاؤنٹ نمبر نہیں بتایا, ہم تو اپنی جیب سے کھلاتے ہیں, کوئی مدرسہ نہیں بنایا. یہ بتاتے ہیں کورونا کے دنوں میں الیاس قادری صاحب کے جی آلموسٹ 40,000 ملازمین ہیں, ان کی تنخواہیں ہم کہاں سے دیں, لوگوں نے زکات بھی کم کر دی ہے تو ہم نے ان کی تنخواہیں کہاں سے دینی ہے. یہ تو آپ سے آ کے یہ گلے شکوے کرتے ہیں. یہ جو آپ کو نمازیں پڑھا رہے ہیں نا پیچھے, وہ یہ کھاؤ پروگرام ہے کہ وہ آپ کو اکاؤنٹ شیئر کرواتے ہیں. میں تو اس سسٹم کا بینیفیشری نہیں ہوں. اب قرآن کھول کے دیکھیں, قرآن میں ہے کہ جب بھی کوئی نبی دعوت دیتا اللہ تعالیٰ کے ریفرنس سے وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کے بھیجا اور میں اس تبلیغ کے بس تم سے کوئی معاوضہ وصول نہیں کرتا, میرا معاوضہ اللہ کے ذمہ ہے. آج بھی نبیوں کے پیٹرن پہ نبیوں کا صحیح ماننے والا وہ ہوگا جو اسی پیٹرن پہ دعوت دے گا. تو میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا, میں یہ کر رہا ہوں جو آپ نے پوچھا کیا کر رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ کے ساتھ جوڑو, اللہ کے ساتھ جوڑو, کتابوں کے ساتھ جوڑو, فرقوں کے ساتھ نہ جوڑو. لیکن یہ فرقے مسلمان ہیں, ان کے پیچھے نمازیں پڑھو, چندے ان کو دو, لیکن ان کی اصلاح کی کوشش کرو. شناخت تو بتا دیں جو آپ کو فالو کر رہے ہیں, مطلب جس طرح آپ بتا رہے ہیں آپ گائیڈ کر رہے ہیں. اللہ نہ کرے جی ان کی شناخت اس طرح کی ہو جو ان کی وہ شناخت قرآن میں یہ ہوا سماکم المسلمین, وہ مسلم ہے, وہ کہتے ہیں ہم کسی فرقے سے مسلمان ہونا ان کی شناخت. ٹھیک ہے. آن اے لائٹر نوٹ, ریٹائرمنٹ پلان جیسے ہوتے ہیں, دنیا سے سب جانا ہے. آپ کی دنیا سے رخصت کے بعد آپ نے کوئی یہ وصیت کی ہے کہ میرا مقبرہ نہ بنایا جائے؟ آپ کے فالوورز ہیں, ماننے والے ہیں, محبت کرنے والے ہیں. مقبرے انہی کے بندے ہیں جو مقبروں کے قائل ہوتے ہیں. ہمارا مقبرہ کس نے بنانا ہے؟ آپ کی محبت میں گاڑیاں گفٹ کرتے ہیں نہیں, تو وہ کون سی میں نے لے لی ہیں, آفر تو کرتے ہیں. آفر کیا جانے کے بعد گاڑی کسی کو آفر کرنا ہے تو حلال کام ہے نا, مقبرہ بنانا تو حرام ہے, وہ تو حدیث میں ہے. آپ منع نہیں کر سکتے اس وقت میں, وہ اللہ کا کام ہے, انشاءاللہ نہیں بننے دے گا, بے فکر ہے. اور اس کا ثبوت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ایک بڑے قریبی دوست تھے, پہلی دفعہ انہوں نے مسجد میں میرا درس ارینج کیا, 2008 کی بات ہے, تو بڑے اسٹانچ قسم کے وہ اہل حدیث تھے. بعد میں وہ نارملائز ہو گئے. جب وہ فوت ہوئے نا تو مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے کہ ان کی جب قبر بن رہی تھی نا, تھوڑی سی مٹی ان کی قبر پہ زیادہ چلے گی, تو ساتھ کھڑے ہوئے کئی لوگوں نے کہا کہ یہ آپ اتاریں, یہ تو اونچی قبروں کے خلاف تھے, ان کی قبر ہم نہیں اونچی بننے دیں گے. یہ آپ ذہن میں رکھیں. مزار ان کے بنتے ہیں جو مزاروں پہ جاتے ہیں, مزاروں پہ قبروں کو چاٹتے ہیں, وہ پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو. کشف المجوب میں علی بن عثمان اجویری نے خود لکھا ہے کہ میرا ایک مسئلہ پھنس گیا تھا, میں بازید بستامی کی قبر پہ جا کے مجاور بنا تو میرا مسئلہ حل ہوا. وہ بیسیکلی امیج دے رہے تھے کہ میں بھی اپنے بابے کے پاس گیا تھا, میرے مرنے کے بعد تم نے بھی میرے پاس آنا ہے. انجینئر صاحب نے کبھی کہا کہ میری قبر پہ آنا, انجینئر صاحب تو الٹا ان ساری چیزوں کے خلاف ہیں. تو جو لوگوں کے ساتھ یہ کام ڈل رہا ہوتا ہے نا, وہ خود یہ اپنی زندگی میں تعلیمات دے کے گئے ہوتے ہیں. یہ میرے بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اب رہ گیا کہ وہ مزارات جو تعلیمات کے خلاف ہیں وہ حکمرانوں کے زیر اثر بنے ہیں, اس کو کوئی روک نہیں سکتا. مثلا امام مسلم کا مزار بن گیا, حالانکہ مسلم میں حدیث ہے قبروں پہ مارتے مت بناؤ. اب یہ جو ہے نا امام مسلم کے شاگردوں نے نہیں بنائے, یہ حکمرانوں نے زبردستی کی. حکمران جب اس قسم کی زبردستی کرتے ہیں وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں, اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن رہ گئے ہمارے اسٹوڈنٹس تو وہی حرکت نہیں کریں گے. آپ بے فکر ہیں, وصیت کر دیں گے جی, وصیت ہی ہے, وصیت ہے, آپ بے فکر ہیں. کیسے کریں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. انجینئر محمد علی مرزا ہمارے ساتھ موجود تھے, تفصیلی گفتگو کر رہے تھے. ہمیں کمنٹ سیکشن میں سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں نماز مغرب کے بعد گھر میں جھاڑو دینے, ناخن کاٹنے, گھر کی چھت پر جانے کو نہ صرف معیوب سمجھا جاتا ہے بلکہ اسے دین اسلام کی روشنی میں منع بھی بتایا جاتا ہے. کیا واقعی اسلام میں ان اوقات میں کام کاج کرنا منع ہے؟ اگر ہاں تو پلیز اس کی حکمت بھی بتا دیں. پہلے تو کیٹیگوریکلی سن لیں کہ یہ ساری کی ساری ہندوانہ توہمات ہیں جو ہمارے معاشرے میں آ گئی ہیں. ایک چیز ضرور ہے, صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مغرب کا وقت ہو جائے تو اپنے بچوں کو باہر نہ نکالو. اس وقت شیاطین نکلتے ہیں اور وہ بچوں کو اچک لیتے ہیں. اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ مغرب کے بعد اپنے گھروں کے دروازے کو بند کر دو, اور بسم اللہ پڑھ کے بند کرو تو شیطان بھی نہیں کھول پائے گا. ورنہ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم جنات سے اتنا کام لیتے ہیں, تو کوئی بینک سے پیسے چوری کروا کے بتائیں. دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہرڈل ہے وہ سب کے لیے رکھی ہوئی ہے. بخاری مسلم الفاظ ہیں, اپنے برتنوں کو ڈھانپ دو,
خالی برتنوں کو الٹا کر دو اگر ڈھانپ نہیں سکتے، اور اگر بھرے ہوئے برتن ہیں اس کو ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کوئی ایک تنکا ہی اس کے اوپر رکھ دو. اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ایک رات سال میں ایسی آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی ایک مرض آتے ہیں اور وہ ایسے برتن میں داخل ہو جاتے ہیں جن برتنوں کو کھلا رکھا ہوا ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری انسٹرکشنز فرمائی. پھر بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا رات کو چراغ بجھا کے سو. بعض اوقات آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو وہ چوہا ہے وہ دیے کی بتی کو لے جاتا ہے اور گھر میں آگ لگ جاتی ہے. بلکہ بخاری مسلم میں یہ بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ایک گھر کو آگ لگی اور سارے گھر والے جل گئے اور وہ اسی طرح لگی تو آپ علیہ السلام نے منع فرمایا. اور اس کو آپ آج کل کے اعتبار سے دیکھ لیں، یہ سوئی گیس کے ہیٹر یا اور بھی آگ والی کوئی بھی چیزیں رات کو بند کر کے سونا چاہیے. آئے دن ابھی تک واقعات ہو رہے ہیں کہ لوگ مرتے ہیں. لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، جب گیس آتی ہے تو آٹومیٹک ہیٹر تو آپ کو پتہ ہے 15-20 ہزار روپے کا ملتا ہے. ہمارے جو عام 2,500-3 ہزار والے ہیں ہیٹر، یہ تو جب گیس آئے گی تو دوبارہ چلنا شروع ہو جائیں گے. اور ظاہر ہے وہ پائلٹ بھی بجھ گیا ہوتا ہے. ایک ظلم تو یہ کر رہے ہیں نا، اتنی گیس لے جاتے ہیں کہ پائلٹ بھی نہیں چلتا. اگر پائلٹ جلتا رہے نا تو دوبارہ گیس آئے تو ہیٹر چل اٹھے. اسی طریقے سے آج کل آپ کو پتہ ہے وہ چونکہ پائلٹ جو بھی گیس نہیں رہتی ہے تو وہ گیزر بھی رات کو بند ہو جاتے ہیں. ورنہ پہلے جو لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی نا اس میں پائلٹ بند نہیں ہوتا تھا، اتنی گیس ضرور رکھتے تھے تو رات کو جب صبح فجر کے وقت جب گیس واپس آتی تھی تو دوبارہ گیزر. اب تو روزانہ گیزر بھی آن کرنا پڑتا ہے. آٹومیٹک تو تھوڑے لوگ ہی افورڈ کر سکتے ہیں، اتنے مہنگے ہیں. تو یہ چیزیں ضرور ہیں. باقی یہ توہمات ہیں کہ جی گھر کی منڈیر پہ کوا بیٹھ جائے تو مہمان آ رہا ہے، کالی بلی راستہ کاٹ دے تو یہ کوئی نحوست ہے، شیشہ ٹوٹ جانے کو نحوست سمجھتے ہیں. اچھا کہتے ہیں جوتی پہ جوتی چڑھی ہو تو سفر لکھا ہے. تو میں اکثر کہتا ہوں میری جوتی پہ جوتی چڑھا دیں آپ روزانہ کے لیے، میں تو جاتا ہی نہیں ہوں کہیں. اس طرح سفر نہیں ہوتا. آٹومیٹکلی بھی کئی بار میری جوتی پہ جوتی چڑھی ہوتی ہے، میں تو مہینوں نہیں نکلتا ہوں، ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو یہ ہیں ساری چیزیں جو توہمات سے تعلق رکھتی ہیں اور نبی علیہ السلام نے ان چیزوں کو کنڈیم فرمایا. قرآن حکیم میں واضح آیت ہے سورہ بنی اسرائیل میں 36 نمبر آیت، جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں نا، 9th کمانڈ ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے. بے شک کان، آنکھیں اور عقل، دل یا دماغ کوئی بھی چیز، عقل، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. ان 3 چیزوں کو استعمال کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اور یہ زلزلہ کیوں آتا ہے؟ اور یہ گائے نے ایک سینگ کے اوپر زمین اٹھا رکھی ہے، جب تھک جاتی ہے دوسرے پہ اٹھاتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے. اب یہ توہمات ہیں. وہ کتنی بڑی گائے ہے، کدھر ہے، سب جھوٹ ہے. اسلام ان چیزوں کو نہیں مانتا. یا سائنس پروف کر دے مانیں گے. ایکوائرڈ نالج بھی ڈیفینیٹ ہے، ریویلڈ نالج بھی ڈیفینیٹ ہے. لیکن ایکوائرڈ نالج وہ جو یعنی سرٹیفائڈ ہو تجربات سے. مثلا یہ چیز بالکل اسٹیبلش ہے کہ پیٹرول سے آگ بھڑکتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آگ کے اوپر پیٹرول پھینکا جائے تو پانی کی طرح اس کو بجھا دے. تو یہ بالکل ڈیفینیٹ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے. یہ قرآن و سنت کی اتنا حجت ہے، اتنا حجت ہے کہ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو جس دلیل پہ خاموش کروایا تھا وہ ہے یہی تھی کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے بتا. تو ہکا بکا رہ گیا تھا کافر. اب یہ سائنٹیفک ایک فینومینا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سامنے پیش کیا. اللہ تعالیٰ کے جو یہ فزیکل فینومینا ہیں اتنے محکم ہیں کہ کبھی کبھار ہی ٹوٹتے ہیں. آگ ایک ہی دفعہ ٹھنڈی ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، روز روز تو نہیں ہوتی. کعبے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ابرا کے لشکر سے ایک ہی دفعہ بچایا ہے. اس کے بعد تو یزید کے دور میں خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی ہوئی ہے اور غلاف کعبہ کا کچھ حصہ جل گیا. اس کے بعد پھر حجاج بن یوسف کی چڑھائی کے دوران خانہ کعبہ کی دیواریں منہدم ہو گئی، کچھ نہیں ہوا. واقعہ حرہ میں مدینہ شریف کی حرمت پر مال ہوئی. دنیا بقدر ایفرٹ ہے. آپ لا کہتے ہیں بزرگوں نے دنیا کا نظام سنبھالا ہوا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ چیزیں بقدر ایفرٹ چل رہی ہوتی ہیں. باقی یہ جتنے توہمات ہیں کہ شام کے وقت جناب وہ آپ جھاڑو نہیں دے سکتے، کیوں نہیں دے سکتے؟ کامن ہے. ناخن نہیں کاٹ سکتے. اور میں نے تو گھروں میں لڑائیاں ہوتی دیکھی ہیں اس بات کے اوپر. خامن بیویوں کو ڈانٹ رہے ہیں، مائیں بچوں کو ڈانٹ رہی ہیں رات کے وقت کو ناخن کاٹ لے، اور ان سے یہ پوچھیں کہاں لکھا ہوا ہے تو نہ ان کو پتا نہ ان کو بتانے والوں کو پتا. سارے سنا کے سنی ٹنی پڑھ پڑھا کے سنی بڑھو. اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیں. جو چیزیں منع کرنے والی تھی وہ کر دی گئی ہیں. وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ رات کے وقت بچوں کو نہیں نکالنا آپ نے مغرب کے وقت. وہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں. اچھا ہوتی کوئی یعنی 10 چیز موجود ہے، اس کے ساتھ صفر لگا کے اس کو 100 کر دیتے ہیں، کوئی اور صفر لگا کے 1000 کر دیتا ہے. اس طریقے سے بڑھاتے چلے جاتے ہیں، غلوف کرتے جاتے ہیں. حقیقت میں وہ چیز بڑی تھوڑی ہوتی ہے. اس طریقے سے دین میں خود ایگزیجریشن کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا. بھائی صفائی تو نصف ایمان ہے. صحیح مسلم میں 534 نمبر حدیث ہے، صفائی نصف ایمان ہے. وہ صفائی کے لیے کوئی ٹائمنگ نہیں بتائے گی، جس وقت مرضی آپ کریں صفائی. اچھا جن چیزوں میں ٹائمنگ بتائی تھی اس میں کوئی فالو نہیں کرتا. سورہ نور اٹھا کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے 3 اوقات میں کسی کے گھر جانے سے منع فرمایا. ارلی ان دا مارننگ، دوپہر کے وقت
اور رات کے وقت. تو مجھے تو بڑا غصہ آتا ہے ایسے لوگوں پہ جو عشاء کے بعد جو ہے وہ مہمان بن کے تو منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں. تو میں تو بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہوں, میں دروازے پہ آ کہتا ہوں نہیں میرا ٹائم نہیں جی, انشاءاللہ پھر ملیں گے. اس کو لوگ بد اخلاقی سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ اخلاق ہے, میرا حق ہے. مس بیل نے بار بار دینا ایک بہت ہے, مجھے ضرورت ہوگی میں دوبارہ کال کر لوں گا, اگر نہیں کرنی 50 کے بعد میں نہیں کروں گا. آپ کو کسی نے حق نہیں دیا کہ آپ میری زندگی میں انٹرفیئر کریں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا اگر کوئی کسی کے گھر میں جھانک رہا ہے نا اور وہ آگے سے نیزہ مار کے اس کی آنکھ بھی نکال دینا, اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے. آپ اسے بد اخلاقی سمجھیں گے کہ یار وہ جھانکنے سے کیا ہو گیا تھا, آنکھ نکال دی. بھائی اسلام تو یہی کہتا ہے, سختی ہے. خود نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو یہ کہہ دیا تھا کہ اگر میں جان رہا ہوتا تو میں تیرے ساتھ کر دیتا. حتیٰ کہ بخاری مسلم یہ بھی حدیث ہے کہ دروازہ کھٹکھٹاؤ, دستک دو, جواب آ جائے تو ٹھیک 3 دفعہ, ورنہ واپس چلے جاؤ. اس بات کا برا بھی نہ مانو. یہ کیوں ہے؟ کوئی اگلے کی مرضی نہیں ہے, نہیں ملنا چاہتا آپ سے, کیوں آپ اس کو مجبور کر رہے ہیں؟ تو یہ سب کی سب چیزیں ہمارے معاشرے میں توہمات چل رہی ہیں, انہی میں سے یہ بھی ہے. اسلام یا ایکوائرڈ نالج کو مانتا ہے یا ریویلڈ نالج کو. سر پھر گورے کو اسلام ہے نا, گورے کو آپ کہہ دینا کالی بلی آگے سے راستہ کاٹ دے تو نوست ہے, وہ مانے گا؟ ایمانداری سے مجھے بتائیں, نان سینس کیا بات کر رہا ہوں, نہیں مانے گا. آپ کے اعتقادات جو ہیں وہ گوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. اور کر کے دیکھ لیں آپ, یہ جو آسٹریلیا کی ٹیم آپ کے ساتھ کر رہی ہے, ان کے آگے کہ کالی بلی پھینکے, پھر تو انہوں ٹرپل سینچری مارے گا وارنا, کچھ بھی نہیں ہونا. دنیا بقدر ایفرٹ ہے, اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہونا. ساری کی ساری چیزیں توہمات ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سناؤں. السلام علیکم. چلو بھائی, یہ جو لوگ درباروں پہ جاتے ہیں, منتیں مانگتے ہیں, اولاد مانگتے ہیں, روزگار مانگتے ہیں, یہ شرک ہے. لیکن مانگنا تو اللہ پاک کی ذات سے چاہیے جو مشکل خوش ہے. یہ بڑی اچھی بات کہی آپ, جو دینے والا ہے. یہ لوگ کیا جو کہتے ہیں یہ بابے کیا ہے, کیا ہے, ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ مطلب اس کا. انکل جی بس تسی چھڈو اس گل نو, میرے وال کٹو تسی. गजब बेइज्जती है. اے کیمرہ بند کر دو, اے ویڈیو نہ بناؤ. کیمرہ بند کر دے. पीर साहब जो लोग कहते हैं कि बाबे तो कोई शय नहीं है, نہیں, نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. बाबों के पास नहीं जाना चाहिए. बाबे तो अपना पेशाब नहीं रोकते, उनके बारे में कुछ बताएं. اے بھائی میں ترو نا ویلے ٹائم دساں گا, بس اے انکل میرے وال کٹن تے پھر انشاءاللہ پھر ترن دساں گا. واہ کیا ایکٹنگ کر رہا ہے. नहीं बेटा बता दें, आप कुछ बता दें, चलो इनके इल्म में इजाफा हो जाएगा. انکل جی پھر کبھی انشاءاللہ कुछ तो बता दें. बता दें, कोई बात نہیں. دس دیے. بتانا چاہیے آپ. 50 روپے کٹ اوور ایکٹنگ کے وجہ. چلو تسی پہلے اپنے کان صاف کر لو تے میری کرسی موڑو نا. ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو. جی رسم بتاؤ. انکل جی جڑے بندے کہندے نے کہ جی بابے تے شے ہی کوئی نہیں, بابے تے کسے نو کچھ دے نہیں سکدے, بابے تے اپنا پیشاب نہیں روک سکدے, ہمارے مطلب آپ کو مت. اور تسی میری گل سنو. بخاری شریف کے اندر حدیث ہے, آقا نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن دیوبندی, بریلوی, شیعہ, سنی, اہل حدیث یہ سارے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. ٹھیک ہے سمجھ گیا. تو اب ہم سب کا سب سے بڑا بابا کون ہے بتاؤ؟ اللہ پاک کی ذات. حضرت آدم علیہ بابا حضرت آدم علیہ السلام, وہ ہم سب کا بابا ہے. تو اب آپ مجھے انکل ایمانداری سے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتائیں کہ کل قیامت والے دن اللہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بے شک ہیں اور ہوں گے, بے شک بے شک ہوں گے. بھائی آپ بتاؤ, کل قیامت والے دن اللہ ہوگا نا؟ بے شک بے شک پکی گل ہے, بے شک اللہ ہوئے گا نا؟ بے شک ہوگا. آپ بتائیں انکل پکی گل ہے, بے شک اللہ ہوئے گا نا کل قیامت والے بے دن؟ شک بے شک بے شک بے شک. تو اب پھر یہ سارے بندے اللہ کی طرف جائیں نا, کیا بات ہے, کیا بات. ہونے سارے بندے اللہ کی طرف جان نا. لیکن ایک سیکنڈ, تو بخاری کی حدیث ہے کہ تم سارے بریلوی, سنی, شیعہ, وہابی, اہل حدیث سارے آدم کے پاس جاؤ گے اور آدم سے کہیں گے اپنے رب نال ساڈی گل کرو. وڑا کی خیال ہے اللہ ہوئے گا؟ ادھر ہی ہوئے گا حشر کے میدان میں. شاہ جی اللہ ادھر ہوئے گا تو اللہ والے پاس جاؤ نا. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اب پھنسے ہو نا آپ, اب پھنسے ہیں یہ. لے تو میری بات سنے, میری بات سنے. جب وہاں اللہ ہے
ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਾਬੇ ਤੇ ਸ਼ੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਹੀਂ रोक सकते, ये कुछ कर ही नहीं सकते, ये पेशाब रोक ही नहीं सकते। तो जब वहां पर अल्लाह है तो फिर ये सारे अल्लाह की तरफ जाए ना। वहाँ बाबे की तरफ क्या करने जा रहे हैं? ये बात अच्छा वहाँ कोई, मेरी बात सुने, वहाँ कोई नहीं कहेगा कि मैं सुन्नी हूँ, मैं शिया हूँ, मैं अहले हदीस हूँ, मैं बरेलवी हूँ। इन्हां सारियां नूं पई होनी है अपनी अपनी, इन्हां सारियां नूं पई हुई होनी है अपनी अपनी। ये क्या किन लोगों की तकरीरें आप सुन रहे हैं? तो ये सारे भाग कर जाएंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास। समझ आ रहा है ना? नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहेंगे कि आप अल्लाह पाक से हमारी शिफात कर दें, हम बहुत परेशान हैं। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इज़हबू अला गैरिक, जाओ किसी और के पास। तो हमारा नबी कमली वाला फरमाएगा आना लहा आओ मेरी तरफ। तो अब यहाँ जो मुल्ला कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं, अल्लाह ही सब कुछ करता है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। यहाँ मौलवी आपको पट्टी पढ़ाता है, ये खुश्क मुल्ला ए नमाजी ते सूफी ते हाजी भाई देखो मेरे हाल, तुहानू पट्टियां पढ़ाइयां जांदियां, अल्लाह के सिवा कोई नहीं, अल्लाह के सिवा कोई नहीं, अल्लाह ही सब कुछ करता है। तो फिर ये सारे अल्लाह की तरफ जाए ना। क्या बात? अच्छा वहाँ ये सारे अल्लाह की तरफ मुंह नहीं करेंगे, और वहाँ ये खुद अल्लाह वाले पासे मुंह नहीं करेंगे। कितना अच्छा शिरक है, कितना प्यारा शिरक है। तो जो लोग यहाँ कहते हैं कि बाबू के पास, हाँ जी अल्लाह ही सब कुछ करता है, तो वहाँ देना अल्लाह मुंह नहीं करना, हाँ जी बाबिया को जान गए तादम तला के हिस्सा तक। हाँ जी बेशक। तो यहाँ जो मुल्ला कहते हैं कि जी अल्लाह के सिवा कोई नहीं, अल्लाह की सब कुछ करता है, तो वहाँ ये सारे अल्लाह की तरफ मुंह नहीं करेंगे। तो अब कितना अच्छा शिरक है, कितना प्यारा शिरक है, कितना प्यारा शिरक है कि जो सारे मिलकर करेंगे, जो सारे मिलके करेंगे। बाअमल और बदअमल सारे उधर ही जाएंगे, सारे उधर ही जाएंगे। मुझे लग रहा है कि आपको समझ नहीं आई इसके पीछे भी इंजीनियर का हाथ है। कि यहाँ पर जो बंदा नबी के पास जाने को शिर्क कहता है कि नबी के पास नहीं जाना चाहिए, नबी से नहीं मांगना चाहिए, तो कल क़यामत वाले दिन सारे बंदे ये शिर्क अल्लाह के सामने करेंगे। ये यहाँ नबी के पास जाने को शिरक कहते हैं और वहाँ सारे मिलकर ये शिरक अल्लाह के सामने करेंगे। क्या बात है? और आइए समझ जी, नहीं बिल्कुल वहाँ तो ये सब मांगेंगे ना, हाँ जी। अल्लाह के सामने, अल्लाह की जात भी मौजूद होगी, हाँ जी। फिर ये वहाँ तो हाँ ये सारे मिलकर शिर्क करेंगे अल्लाह के सामने। पीर साहब अगर मिर्जा देरवी है, अगर आपको उनके साथ मुनाजरा करना चाहे तो आप करेंगे उनके साथ? मेरे मथे ना लगना, सीधी जी गल है। मिर्जा जेलमी ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ आलम है, वो तो प्लम्बर है, प्लम्बर। तेरा तो गेम बजाना। मुझे वो कहते हैं एक बंदे ने वो मेरे खिलाफ क्लिप चढ़ाया मिर्जा प्लम्बर, तो मुझे एक भाई ने ना ईमेल की, वो कहता है ये बिल्कुल ठीक कहते हैं, इसकी जितनी टूटियां लीक थी ना तो आधे हाथ से ऐसा रह जाए सारी लीक बंद कर दी थी, ठीक है। तो कहता है फकरिया क्या करें, तो प्लम्बर भी अगर कहना चाहते हैं तो ठीक है, वो प्लम्बर की टूटियां तो मजा आया। उठाई हुई वो इंजीनियर साहब जो कह रहे हैं कि इमाम काबा से भी किरात की गलतियां होती हैं, और ये देखो इससे भी किरात की गलती हुई है। वो मेरी जो चंद एक गलतियां निकाल के इन्होंने, जाहिर है पढ़ने में हो जाती हैं, किससे नहीं होती हैं, ये छोड़ दें। अबू दाऊद में हदीस है नबी इस्लाम कुरान पढ़ते हुए भूल गए थे, बाद में साहबी ने कहा या रसूलल्लाह आपने स्किप कर दिया, आप फरमाया तुमने मुझे लुकमा कुरान नमाज के दौरान देना था, मैं और आप तो शाही कोई नहीं है। इंसानी तकाजे इंसान के साथ लगे हुए हैं, खुसूसन दर्स देते हुए तो आपकी ज्यादा तवज्जो उसकी तफहीम और तफसीर की तरफ होती है। तो उसकी जवाब में मैं बात की थी कि मैं भी कुरान की एक सूरत की क़िरात करता हूं आपकी मर्जी की, और आपके जितने उलमा हैं जो बड़े बड़े मुफ्ती आजम हैं ये भी क़िरात करें, हम किसी गैर कारी से फैसला करवाएंगे कि कौन अच्छी क़िरात कर सकता है। तो इन्होंने मेरे जुमले उठाकर, देखो इंजीनियर जो है ना वो चैलेंज करता है, खुद कुरान पढ़ना नहीं आता। तुमने मेरी गलती को रंग देने की कोशिश की, उसके रिबटल में मैंने ये बात की थी। मेरी जितनी बातें अल्लाह के फजल से रिबटल में है, ज़हन में रखिएगा, मैंने कभी एब्सोल्युटली कोई बात नहीं की है। जब आप लोग काम डालते हैं तो उसके जवाब में मैं कहता हूं, अपना काम भूल जाते हैं आप। क्या तर्जुमा किया उन्होंने? कहा कि रहमान का तर्जुमा वही करना था
علم القرآن، قرآن کا علم سکھایا، خلق الانسان، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علمہ البیان، اور ما کان و ما یکون کا علم انہیں سکھا دیا. جو کچھ آج تک ہوا اور جو ہوگا ٹوٹل علم غیب وہ اپنے نبی کو سکھا دیا. یہ ترجمہ کیا ہوا ہے علمہ البیان کا. یہ کس عربی کی لنگوسٹک میں یہ ترجمہ بنتا ہے؟ آج بھی 1.5 کروڑ کرسچنز ایسے ہیں جن کی بائی برتھ زبان عربی ہے. جائیں ان سے جا کے ترجمہ کروا لیں. مسلمانوں سے کروانے کی ضرورت نہیں ہے، 2 نمبری کریں گے. ان سے پوچھیں کہ کیا عربی میں یہ ترجمہ بنتا ہے اس کا؟ پھر اس کی بنیاد پہ اتنا بڑا عقیدہ کھڑا کیا کہ جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے، سب کچھ سکھا دیا. اور پھر ان سے پوچھیں پھر اللہ اور رسول کے علم میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں جی اللہ کا تو غیر محدود ہے اور نبی کا محدود ہے. اعلیٰ حضرت نے پتا کیا ترجمہ کیا؟ صحیح بخاری مسلم حدیث ہے کہ حضرت آدم سے لے کے قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں آیا، اور کوئی نبی ایسا نہیں جو اپنی امت کو دجال کے فتنے سے آگاہ نہ کر کے. تو اس زمانے کے لیے ہے کہ وہ ظاہر ہے دجال پہ لوگ ایمان لیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی یعنی صلاحیت دے گا، لیکن ظاہر ہے وہ آزمائش کے لیے ہوگی. زمین سے سبزہ اگائے گا، آسمان سے بارش برسائے گا. ایک مومن کھڑا ہو جائے گا علمی کتابی قسم، میں ثابت کروں گا علمی کتابی ہوگا. وہ کہے گا تو دجال ہے، وہ کہے گا میں رب ہوں، مجھے رب مانو. وہ کہے گا میرا رب تو کانا نہیں، تو کانا ہے. وہ کہے گا دیکھو میں سبزہ اگا رہا ہوں، میں بارش برسا رہا ہوں، یہ اللہ کی کوالٹیز ہے، مجھے رب مانو. وہ کہے گا نہیں، مجھے میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے کہ تو دجال. تو یہ کون ہوگا؟ کارنامے اور کرتب دیکھ کے مندے ہو جانے والے اور علمی کتابی. حدیث تو علمی کتابی بات ہے، وہ دیکھ کے بھی نہیں مانے گا. وہ کہے گا کہ اچھا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے ساتھ آگ بھی ہوگی اور جنت بھی ہوگی. وہ آگ دراصل جنت ہوگی اور جو جنت ہے وہ اصل میں دوزخ ہوگی. اپنے ماننے والوں کو وہ جنت میں پھینک رہا ہوگا، اصل میں دوزخ میں جا رہے ہوں گے، اور دوسروں کو وہ آگ میں پھینک رہا ہوگا، وہ جنت میں جا رہے ہوں گے. دنیا سے تو خیر چلے جائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری مسلم کے الفاظ ہے، ایک مومن کھڑا ہوگا اور کوئی کہے گا تو دجال ہے. وہ کہے گا میں اتنے کرتب کر ہوں، مجھے مانو. کہے گا میں نہیں مانتا، مجھے نبی کی حدیث پہنچی ہے. تو وہ بھرے مجمع میں اس کو قتل کر کے اس کے سر پہ آرا چلا کے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دے گا، ایک ٹکڑا اس طرف اور ایک اس طرف، اور پھر اس کے درمیان چلے گا، یہ انشور کرنے کے لیے کہ واقعی میں نے 2 ٹکڑے کیے ہیں، نظر کا دھوکہ نہیں ہے. تو سر پہ سارے بزرگوں کو ماننے والے تو کہیں گے سر. صحیح بخاری مسلم حدیث ہے. مسند احمد میں حدیث ہے، ایک صحابی تابعین کے جھرمٹ میں آئے نا، تابعین نے کہا کہ حضرت کوئی ایسی حدیث سنائے جو آپ نے خود حضور سے سنی ہو. تو دیکھیں وہ صحابی بھی کیسے تھے. ان کو یہ اندازہ ہوا کہ یار یہ لوگ تو بےچارے تھوڑے سے وقفے سے ہی صحابی ہونے سے رہ گئے نا، یعنی تابعین کچھ عرصہ پہلے پیدا ہو جاتے حضور کو دیکھ لیتے. تو انہوں نے نا ایسی حدیث سنائی جس سے ان کا دل خوش ہو جائے. انہوں نے کہا پھر سنو، ہم نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو عبیدہ ابن جرح بھی موجود تھے، اشرا مبشرہ میں سے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو سب سے بہتر امام کس کا ہے؟ تو ابو عبیدہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارا ہے نا، ہم نے آپ کی صحبت کی، آپ کے ساتھ مل کر جنگیں کی. آپ نے فرمایا نہیں، سب سے بہتر ایمان ان لوگوں کا ہے جو تمہارے بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا تب بھی میری رسالت کی تصدیق کریں گے، یعنی تابعین، تبع تابعین اور آج تک مسلمان. پھر مسند احمد میں حدیث ہے، صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے کہ جو مجھے دیکھ کر ایمان لائے اسے 1 دفعہ بشارت، جو بغیر دیکھ کر ایمان لائے اسے 7 دفعہ بشارت. اللہ نے ہمیں بھی دیکھے کمپنسیٹ کیا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے بنو قریش، بنو امیہ کے ان لونڈوں کے، ان لڑکوں کے نام، ان کے ماں باپ کے نام بھی بتائے ہیں جن کے ہاتھوں امت کی تباہی ہونے والی ہے. اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب ایسا معاملہ ہو تو آپ نے فرمایا کاش میری امت اس قبیلے سے الگ ہو جائے جو میری امت کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، بنو امیہ. اور وہی ابو ہریرہ مسند ابی یعلا میں موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھی کہ ان کے ممبر کے اوپر بندر کود رہے ہیں. تو حضور کو وفات تک کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ فرمایا کہ میں نے آل مروان بنو امیہ کے بندروں کو اپنے ممبروں پہ دیکھے، اپنے ممبر کے اوپر، یعنی میرے بعد وہ حکمران بنیں گے. کہ حضرت ابو ہریرہ جس زمانے میں یہ بات کر رہے ہیں انہی بندروں کی تو حکومت تھی بنو امیہ کی. تو حضرت ابو ہریرہ ڈرتے تھے کہ اگر، کیونکہ وہ مروان ہی تو یہ پوچھ رہا تھا کہ حضرت بتائیں وہ لوگ کون ہیں. انہوں نے کہا اگر میں بتا دوں تو میری گردن مار دی جائے، یعنی تم لوگ ہو. ابو ہریرہ کہتے ہیں مالک کے بارے میں آتا ہے، ان کو آ کے ان کے خادم نے بتایا کہ حضرت کوئی بندوبست کر لیں اپنا، اس دفعہ تو قید سالی ہے اور ہمارے پاس تو سال کے دانے بھی کوئی نہیں ہے.
انہوں نے کہا اچھا. وہ گھر سے نکلے, اپنی زمین میں گئے, 2 رکعت نماز پڑھی, اللہ کے حضور دعا کی, یا اللہ بارش تو نہیں نازل فرمانی ہے. واپس آئے اور اپنے خادم سے کہا کہ ذرا دیکھ کے آؤ. اب کانفیڈنس لیول دیکھیں. نبی علیہ السلام کو 10 سال تک وضو کروایا ہے. انس بن مالک 93 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, 82 سال تک زندہ رہے ہیں نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد. 7 صحابہ جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں ان میں ایک یہ ہیں, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو خادم نے آگے بتایا کہ اچانک بادل آئے اور صرف آپ کی زمین کے اوپر بارش برسا رہے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح دعا سن سکتا ہے کسی کی, اس میں کوئی یہ اس کو پتا کیسے بیان کریں گے کہ خادم نے آگے بتایا, انہوں نے کہا ٹھہر جا ہونے میں تکنا اینڈ اشارہ کی تب بدلا نو وہ تو ٹورے اینڈ ملے. ایسا تو نہیں ہوتا بھائی. حضرت عبداللہ تھے ایک صحابی, ان کا لقب تھا حمار. حمار کہتے ہیں گدھے کو, ان کا نک نیم تھا. اب اس طرح کا نک نیم کسی کا ہے تو وہ برا بھی نہیں مانے گا. تو وہ نبی علیہ السلام کو ہنسایا کرتے تھے. بخاری کے الفاظ ہیں, آپ علیہ السلام کو ہنسایا کرتے تھے کچھ واقعات سنا کے اس طرح. تو لیکن ساتھ ان میں کمزوری تھی, وہ شراب بھی بہت پیتے تھے. نبی علیہ السلام کوڑے لگواتے تھے, وہ کوڑے بھی کھا لیتے تھے, پھر حضور علیہ السلام کے ساتھ مجلس میں بھی حاضر ہوتے تھے, پھر جا کے دوبارہ شراب پیتے تھے. تو ایک صحابی کو بڑا غصہ آیا, انہوں نے کہا اللہ کی لعنت ہو اس پہ کہ اللہ کے نبی کی صحبت میں رہ کے بھی الٹے کام کر رہا ہے. نبی علیہ السلام فرمایا لعنت, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اگر کوئی شخص کمزوری کردار کا شکار ہو جائے, اس کی بنیاد کے اوپر آپ اس کا کیٹاگوریکلی ڈینائی نہیں کر سکتے. کسی کے کردار میں کمزوری ہے تو اس کی وجہ سے اسے یہودیوں کا ایجنٹ نہیں آپ کہہ سکتے. میں نہیں اشارت البات, یہ تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے. بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ میرا بھائی تھا ابو عمیر, تو نبی علیہ السلام سے بڑا لاڈ کیا کرتے تھے. اس نے ایک چڑیا پالی ہوئی تھی چھوٹی سی, وہ فوت ہو گئی. تو نبی علیہ السلام جب کبھی اس کو ملتے تھے تو کہتے تھے ابو عمیر تیری چڑیا نے کیا کیا؟ چڑیا نے تو کچھ نہیں کیا, چڑیا فوت ہوئی ہے نا. لیکن بچے کو تو بیچارے کو سینس نہیں ہوتا نا. تو نبی علیہ السلام اس سے ہمیشہ یہ مذاق فرمایا کرتے تھے, یار تیری چڑیا نے کیا کیا. صحیح بخاری میں دیکھ لیں, وہ اس پورے ڈرامے سے پہلے بھی کہہ رہے تھے یہ ہمارا نمائندہ نہیں ہے, یہ تو رافضی ہے. پنڈی کا ایک کالا کوا یہ صفحہ پیش کر کے پچھلے کو چھپا رہا ہے. اور رہی بات مفتی حنیف قریشی صاحب کی, تو مفتی حنیف قریشی صاحب یہ اہل سنت و جماعت کے جو معتبر اور مستند علماء اہل سنت ہیں, ان کے نزدیک یہ کوئی قابل اعتبار شخصیت نہیں ہے, اور نہ ہی, یہ میری بات یاد رکھ لی جائے, اور نہ ہی مفتی حنیف قریشی صاحب اہل سنت کی طرف سے اس مناظرے کے نمائندہ ہیں. یہ ہمارے سنیوں کے ترجمان اور نمائندہ نہیں ہے. میں واضح لفظوں میں کہہ رہا ہوں, بالکل کلیئر کٹ کہہ رہا ہوں, یہ سنیوں کے ترجمان نہیں ہے, یہ رافضیوں کے مورے ہیں. جب چاہتے ہیں وہ ان کو استعمال کرتے. جدو پنڈی دیاں لومڑیاں, پنڈی دے پیڑیے نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات, پنڈی دے لبڑ لگڑ بگے وہ جس ویلے پونکے نا صحابہ کرام نو تے بابے نے سٹ ماری مینارے پاکستان تے, کہنے لگے اوے صحابہ دے دشمنوں دھر دھر. تو جو کہہ رہا ہے یہ سیمی فائنل ہے, بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ اس فرقے کا نمائندہ ہی نہیں ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, ان کے اپنے علماء کہہ رہے ہیں. میں نے دیکھا جناب ایک بندہ جو ہے نا تسبیح پکڑی ہوئی ہے نا اور طواف کر رہا ہے قبر کا. اچھا میں نے اس نے انسان دیکھا, میں نے کہا اس پہ ویسے کسی بندے کو تلاش کر رہا ہوں, 1 یا 2 3 جب پھیرے ہو جائے پھر بندہ کہتا ہے کوئی کام, تیسرے پھیرے میں پڑھ لیا ہوں. میں کہ یار تو بریلوی کو بدنام کرا رہا ہے. کہتا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہوں؟ کہتا طواف کر رہا ہوں. میں نے کہا یار طواف تو قبر کا حرام ہے, طواف تو صرف خانہ کعبہ شریف سے. وہ کہتا جی شکریہ گلا ہے. اور میں کہ نہیں, احمد صاحب بریلوی صاحب نے لکھا ہوا ہے اور بار شریف میں لکھا ہوا ہے, انہوں نے لکھا. میں نے کہا جی کہتا پھر ٹھیک ہے. ایک دن فجر کی نماز 2 سنتوں کے بغیر قبول نہیں ہوتی. جی انفیوں کی قبول نہیں ہوتی, بلکہ فرض بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں, وہ 2 سنتیں پڑھنی بہت ضروری ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں وہ امام تشہد میں بیٹھا ہو, پیچھے آگے وہ 2 سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. میرے بھائی یہ سنتیں ہیں, پڑھ لیں گے ثواب ہے, نہیں پڑھیں گے گناہ گار نہیں ہوں گے. اس پہ میں کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ کروا چکا ہوں. البتہ مسلم شریف میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا فجر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنا مجھے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بڑھ کر محبوب ہے. ہم تو بھائی سنتیں نہیں چھوڑتے. فجر سے پہلے یہ 2 سنتیں تو آپ نے کبھی نہیں چھوڑنی, ایک فجر سے پہلے والی اور ایک عشاء کے وتر. یہ 2 سنتیں ایسی ہیں جس میں آپ 0 ٹالرنس رکھیں. یہ تاکیدی سنتیں ہیں. گناہ کا فتویٰ میں پھر بھی نہیں لگاؤں گا, ظاہر سنت ہے.
तिरमिज़ी में हदीस है, मौला अली कहते हैं कि वित्र सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत है, यानी कोई इसे फर्ज ना बना ले, लेकिन इसे मत छोड़ो। ये साथ मौला अली ने फरमाया, क्योंकि वित्र वो सुन्नत है जो नबी इस्लाम ने सफर में भी नहीं छोड़ी, बुखारी मुस्लिम में है। और फजर की 2 सुन्नत है, ठीक है। अलबत्ता अगर कोई छोड़ता है नमाज, क्या ना मेरे नाम के ऊपर, तो नबी इस्लाम ने कहा कि मैं उसकी शफात करूंगा। ये घड़ी हुई हदीस है। ये हनफियों के बुजुर्गों ने, मुल्ला अली कारी ने अल मौज़ूआत जो लिखी घड़ी हुई हदीस है, उसमें इसको शामिल किया हुआ है, अल्लामा सखावी ने। ये लोग इस हदीस को बयान करते हैं, जो अंगूठे नहीं चूमता उसे गुस्ताखे रसूल कहते हैं। कहते हैं देखें जी, 2 बंदे बैठे हुए हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर एक अंगूठे चूम रहा है, एक नहीं चूम रहा, तो बताओ आशिक कौन है? आशिक वो है जो दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, क्योंकि मौला अली का कौल है जामिया तिरमिज़ी में, नबी इस्लाम से उन्होंने रवायत किया है कि बखील है वो शख्स जिसके सामने मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दुरूद ना पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। और तिरमिज़ी में मौजूद है और हाकिम में इसकी पूरी सनद है कि बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसके सामने मेरा जिक्र हो और मुझ पर दुरूद ना पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इन्होंने अंगूठे चूमने को एक तो जाली रवायती ज़ईफ से भी नीचे घड़ी हुई मौजूद हदीस, उसको ना सिर्फ फजीलत के तौर पे बयान किया, उल्टा उसको अकीदे की बुनियाद बना के अंगूठे ना चूमने वालों को इन्होंने कहा कि देखें ना, कोई गालते है ना, नहीं चूम दे। तो ये ज़ईफ तक बात नहीं रहती है, ये अकीदे उससे बनाते हैं। अब जो देवबंद और बरेलवी दोनों प्रिंट कर रहे हैं, इसके हवाले देवबंदियों की फजाइल अमाल में मौजूद है, बरेलवियों की फजाइल सुन्नत में। पूरी दुनिया में किस्से कहानियों की सबसे बड़ी टेक्स्ट बुक बाबों की, सूफिया की, तज़किरतुल औलिया है। शेख फरीदुद्दीन अत्तार 627 हिजरी में, आज चल रहा है, आज है 14 शाबान 1445 हिजरी, 800 साल पहले मंगोलों ने इसे कत्ल किया था, निगाह नहीं मार सका मंगोलों के आगे। और आज अल्लाह ने मंगोलों की औलाद को हिदायत दी है और इनके जो बाबे हैं ना, उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया। काबे को मिल गए पासबान सनम खाने से। तो फरीदुद्दीन अतार जो है, इसने अरबी में किताब लिखी तज़किरतुल औलिया, और ये सारे बाबों के किस्से कहानी उसने ही सारे जमा किए हुए हैं, जो आपको मिसबाई साहब भी सुनाते नजर आते हैं, जो आपको तारा जमीर साहब भी, इसी तरीके से ये जो मुस्तफ़ाई साहब हैं, ये सुनाते हुए नजर आते हैं, जितने भी आपको बुजुर्गों के बापा जानी जो सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। तज़किरतुल औलिया में उसने बायज़ीद बुस्तामी के ऊपर 40-50 सफ़ों का चैप्टर बंद है। उसमें जाके उसने एंड पे जहां एक चैप्टर बांधा ना, बायज़ीद बुस्तामी की मेराज, अंदाजा करें, और नीचे लिखा कि इसे भी मेराज हुई है और इसने अल्लाह ताला की ज़ियारत की है, बायज़ीद ने खुद दावा किया। हाँ जी, अंदाजा करो। वो चैप्टर जहां स्टार्ट होता है ना, उससे जस्ट पहले आखिरी जो अल्फाज है ना पिछले चैप्टर के, बायज़ीद वाले के, उसमें एक शख्स बायज़ीद बुस्तामी से पूछता है कि हजरत ये बताएं कि अर्श क्या है, अल्लाह का अर्श। उन्होंने कहा अर्श मैं हूं। लो जी, संभाल लो। पूछा गया ये कलम, जो अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया, जामिया तिरमिज़ी में हदीस है, उन्होंने कहा कलम भी मैं हूं। पूछा गया ये अल्लाह की जो कुर्सी का जिक्र, उनका कुर्सी भी मैं हूं। अच्छा, वो पता नहीं कहना डंगर सी सामने, इन्होंने मनने वाले भी डंगर, डंगरा ने मनने वाले डंगर। भाई इसके बाद ही समझ आ जाना चाहिए थी कि बाबा जी टोन ने, हाँ, सुन सुना के सुन्नी, टुन्नी पढ़ पढ़ा के सुन्नी नहीं ने। वो कहते हैं हजरत ये जो आप इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तो आपसे पहले तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हो गुजरी हैं, तो ये आप किस किस्म के दावे कर रहे हैं? तो इसके जवाब में पता है बायज़ीद ने क्या बकवास की? उसने कहा मैं ही इब्राहीम हूं, मैं ही मूसा हूं, मैं ही मोहम्मद हूं। लानत है तेरे होते, तेरे मनने वाले होते, कुत्ते दी मौत मरो तुझे। और अगर तू नहीं किया तो अल्लाह ते हुजूर तू बरी है, मनु तेरे कोई लेना देना नहीं। जे तू क्या कुत्ते दी मौत मरे, और तेरे मनने वाले, तेरे दिफा करने वाले भी कुत्ते दी मौत मर जाना, अगर उनकी किस्मत में हिदायत नहीं है तो। आमीन। तुसी कादियानी नू रो रहे हो कि उन्हें जिल्ली नबी क्या है? वो तुम्हारे बाज़ीद ने डायरेक्ट कहा कि मैं ही मोहम्मद हूं, मैं ही मूसा हूं, मैं ही इब्राहीम हूं। दसो कादियानी दा प्यो केड़ा होया फिर? बाज़ीद बुस्तामी। और अगर उसने नहीं कहा तो बरी है, लेकिन तुम तो प्रिंट कर रहे हो ना। आज कोई वाबी भी निकला है, कोई देवबंदी निकला है, कोई बरेलवी निकला है कि इन किताबों के ऊपर बंदी लगाओ। लाहौर से प्रिंट हो रही है, शबीर ब्रदर प्रिंट कर रहा है, बरेलवियों का सबसे बड़ा मकतब, पीडीएफ रखे हुए हैं। इनको नजर फिर कादियानी आते हो, कादियानिया दे अब्बे नू पहले पढ़ो, पहले चोरा दी मां नू मारो। अभी ये बात खत्म नहीं हुई है। जब उसने ये दावा किया, उसने कहा हजरत ये आप इतनी बड़ी बड़ी जो बातें कर रहे हैं, मैं ये हूं,
یہ ہوں تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میں تو اس سے بھی بڑی بات کرتا ہوں کہ حق بھی میں ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ. ہاں یہ جب یہ صوفیاء کی ٹرم میں جب بات ہو نا حق کی، تو اس نے کہا چونکہ حق میں ہوں، پھر آگے اس نے کہا اور حق کے اندر تو ہر چیز آ جاتی ہے، لہذا یہ ساری چیزیں میں ہی ہوں. وہی وحدت الوجود. ہاں بالکل پینتھیزم کا عقیدہ، کفری عقیدہ. توحید کو اسٹیبلش کرنا ہے تو قدیم کو حادث سے الگ کرنا ہوگا. اللہ اپنی مخلوق سے بالکل الگ ہے. ہاں خالق اور مخلوق کا فرق ہے، ایک حصہ نہیں بن سکتے. اب مجھے بتائیں ان چیزوں کے ہوتے ہوئے آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ذلی نبی، بروزی نبی، انہوں نے تو ڈائریکٹ کیا کہ سارے نبی میں وہاں، اور یہ پرنٹ ہو رہا ہے، یہ نہ سمجھیے گا. اور یہ آپ کے سامنے نا میرے ڈر کی وجہ سے شاید کہہ دیں اسی نہیں مندے، اور مندے جو ہے. اور پنڈی دے مفتی نے ویڈیو میں آ کے دفاع کیا ہے کہ میں اس کی تعویل کروں گا کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا، جو انہوں نے کہا کہ محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اسی بازید نے موقع تھا نا، محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. نعوذ باللہ. 2 جھنڈے اس نے خود بنائے پہلے. تو وہ پنڈی کے مفتی نے ویڈیو میں کہا کہ میں اس کی تعویل کروں گا کہ اس کے منہ سے اللہ بول رہا تھا، تو اللہ کا جھنڈا. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، اب اصل میں یہاں یہ بیٹ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی یہ کلام رائی ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. اور لعنت ہے تیرے عقیدے کے اوپر. اللہ کا جھنڈا تو پہلے ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، تیرے بازید کے ہاتھ میں کون سا جھنڈا آ گیا اللہ کا؟ ہاں وہ اللہ کا وہ جھنڈا ہے جو اللہ نے غداروں کے لیے رکھا ہے. وہ بخاری مسلم میں ہے کہ میدان محشر میں ہر غدار اور خائن کے لیے ایک جھنڈا مقرر کیا جائے گا تاکہ دور سے پتہ چل جائے کہ اس نے خیانت دنیا میں کی تھی، غداری. تو یہ تمہارے بزرگوں کے جھنڈے یہ ہوں گے، لواء الحمد نہیں ہوگا. تو یہ باطل تعویلات دیکھ لو. تمہارا بازید یزید کا ابا وہ یہ کرتا رہا. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف ساری تعویلات اس نے کی ہیں پنڈی کے مفتی نے. علی اجویری صاحب نے کشف المحجوب میں یہی تعویلات کی ہوئی ہیں کہ بازید کے منہ سے اللہ بولتا تھا. تو کشف المحجوب، تذکرۃ الاولیاء، ان کتابوں کے اوپر پابندی نہیں ہونی چاہیے. یہ دونوں کتابیں بریلوی اور دیوبندی پرنٹ کر رہے ہیں، اور وہابی بھی بیچ میں مجرم اہل حدیث ان کے خلاف نہیں بولتے کیونکہ یہ اکٹھے ہیں تینوں. ہاں تمہاری چوری ہم چھپائیں گے، ہماری چوری تم چھپا کے رکھنا. کل تک ایک دوسرے کو کس طریقے سے یہ انگریزوں کے ایجنٹ کوئی کچھ کہتا تھا، آج سارے اکٹھے ہوئے میں. تو یہ بایزید بستامی کی بکواسیات تذکرۃ الاولیاء میں پرنٹ ہے. اس کے خلاف بھی علماء کو میں دعوت حق دوں گا کہ آپ لوگ آواز بلند کریں. اب آپ لوگوں نے میرے انداز پہ نہیں جانا، آپ لوگوں کا بھی انداز میں نے دیکھ لیا ہے. کیا کس طرح قادیانیت کے بارے انہوں نے گلے پھاڑے نے، تو میں تو اس سے بہت ہلکا بول رہا ہوں. کیوں پھاڑے تھے تم نے؟ اس لیے کہ تم سمجھتے ہو جنرلی کہ انہوں نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا ہے. میں بھی جنرلی یہ سمجھتا ہوں اور میں نے ثابت کیا ہے کہ جن لوگوں نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا، جن کے خلاف تم بول رہے ہو، ان کا کھرا تمہارے گھر نکلتا ہے تذکرۃ الاولیاء میں کشف المحجوب کے اندر. اور دیکھو یہ تمہارا یزید کا ابا تھا اور ایک حسین کا ابا ہے. ہاں مسلم بن حجاج، ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، یہ ہمارا امام ہے کیونکہ اس نے ہمیں ہمارے امام کی باتیں بتائی ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا سب سے پہلے قیامت والے دن میں قبر سے نکالا جاؤں گا، ہاں، اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی انشاءاللہ. اللہم اجعلنا منہم آمین. اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور داروغ جنت پوچھیں گے کون؟ میں کہوں گا محمد. تو وہ کہیں گے کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر جنت کا دروازہ کھلے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہیں ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری المتوفا 261 ہجری. اور ایک تمہارے ہیں ابو یزید بستامی، تیفور بن عیسیٰ البستامی، بستامی بھی بولتے ہیں بستامی بھی، المتوفا سیم 261 ہجری. تو یہ سارے ان لوگوں نے. پھر کشف المحجوب میں صاحب اور شکر کا چیپٹر دیکھیں، یعنی ان بزرگوں کے ماننے والے بھی پھر کیسے گمراہ ہوتے ہیں. کشف المحجوب میں علی اجویری صاحب نے لکھا ہے کہ میرا مسئلہ پھنس گیا تو میں نے جا کے بازید بستامی کی قبر پہ جا کے جھاڑو دی، میں مجاور بن گیا تو میرا مسئلہ حل ہو گیا. جی یہ علی اجویری صاحب نے لکھا ہوا ہے. کیوں؟ تاکہ میری قبر پہ بھی آ کے مجاور بیٹھے. اور پھر وہ اس میں صاحب اور شکر کے چیپٹر میں بازید بستامی کے شکر کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا مسئلہ ہوا؟ رسول اللہ کی بھی تو نگاہ ایک دفعہ اپنے ایک صحابی کی بیوی کے اوپر پڑ گئی تھی نا، نعوذ باللہ.
اور وہ زید ابن حارثہ پہ حرام ہو گئی اور بعد میں حضور نے شادی کر لی. تو بازید کا شکر بھی ادھر سے ثابت ہوتا ہے. ہمارے نبی بھی تو شکر میں تھے, نعوذ باللہ, استغفر اللہ. اور کہا کہ جنید بغدادی کا صحف, تو وہ تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی تو اپنے ایک صحابی کی بیوی کے اوپر عاشق ہو گئے تھے نا, اور تورات کا واقعہ لکھ کے اس سے بازید بستامی اور جنید بغدادی دونوں کو جسٹیفائی کیا. اور مکاریاں ان لوگوں کی دیکھیں, یہ ضیاء القرآن پبلیکیشن نے چھاپی ہے کشف المحجوب. اسی ضیاء القرآن پبلیکیشن نے پیر کرم شاہ صاحب الازری, یہ ان کا ہے کیونکہ ان کے جو پیر کرم شاہ صاحب کے پیر تھے نا, سیال شریف ان کی بیعت تھی, تو ان کے جو بڑے پیر تھے وہ ضیاء الدین ان کا نام تھا, اس کی نسبت سے انہوں نے یہ رکھا ہوا تھا اپنا ضیاء القرآن پبلیکیشن. تو ضیاء القرآن جب تفسیر چھپی پیر کرم شاہ صاحب کی, سورۃ العذاب میں جب آیات آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ منہ بولا بیٹا جو ہے اس کے رشتے کے حوالے سے حکم نازل فرمایا, اور نبی اسلام کو یہ اجازت دی کہ آپ زید ابن حارثہ کی جو متعلقہ ہے اس سے شادی کریں تاکہ یہ رزم ٹوٹے. وہاں انہوں نے کہا کہ بعض اسلام کے دشمنوں نے ہماری کتابوں میں یہ واقعات داخل کیے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور کی نظر پڑ گئی تھی زید ابن حارثہ کی بیوی کے اوپر. تو انہوں نے کہا یہ بالکل اسلام کے خلاف دشمنی ہے, یہ واقعات گھاڑ کے ہماری کتابوں میں داخل کیے گئے ہیں. تفسیر میں یہ لکھ رہے ہیں, اور اسی پیر کرم شاہ صاحب نے تفسیر میں یہ لکھا اور کشف المحجوب کا مقدمہ لکھ دیا کہ اس جیسی کتاب ہی کوئی نہیں. اور ساڑھے بابا جی خادم رضوی صاحب بھی ایسے ہاتھ میں پکڑتے تھے, وہی والی کشف المحجوب جس میں وہ باہر گنبد بنا ہوا ہے کہ جدا کوئی مرشد نہ ہوا کتاب پڑھ لے. تو ہم پوچھتے ہیں پھر یہ اسلام کے خلاف سازش کرنے والے دشمن کون ہیں؟ اللہ معافی دے, آپ خود اسی خود. اب یہ باتیں کریں کہیں گے جی وہ پٹیشن آپ فائل کریں نا جی, انشاءاللہ ہم کروائیں گے. پٹیشنیں سالوں سے فائل ہو رہی ہیں ان کے خلاف, ابھی تک کوئی فیصلے نہیں ہو رہے. تم لوگ کرو نا, قادیانیوں کے لیے نکلے ہو نا, تو اب اینٹی قادیانی کام چھوڑو, ختم نبوت پہ کام کرو. اور غلام قادیانی دجال نے تو ذلی نبی کہا نا, تمہارے بزرگوں نے تو ڈائریکٹ پڑھوایا چشتی رسول اللہ. ہاں, اور آج تک میرا چیلنج ہے ہماری کسی کی